ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما لهم في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کل سورہ مبارکہ حج کی آیت کو موضوع بنا کر اس کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی، اور آج سورہ بقرہ کی آیت، قرآن کریم کی آیت اتنی مشہور ہے کہ جنہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن میں آیت ہے، وہ بھی دعا کے طور پہ اسے روزانہ پڑھا کرتے ہیں. لیکن نہ صرف یہ کہ یہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ حج، قرآن حج کا بیان کر رہا ہے، اور حج کی تفصیل بتاتے بتاتے اس آیت پر پہنچ کے حج کے بیان کو مکمل کرتا. صحیح معنوں میں یہ آیت ہمارے سامنے مکمل طور پہ سامنے آئے گی ظہور امام کے بعد. پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ دوں تاکہ اس کے بعد کل رات کی مجلس سے آج رات کی خوشحالی کی تقریر کو کنیکٹ کیا جائے. آیت کا ترجمہ، اچھا اب یہ میسج تو ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، غیبت کے لیے بھی ہے، ظہور کے لیے بھی ہے، پہلے امام کے لیے بھی ہے، آخری امام کے لیے بھی ہے، پہلے نبی کے لیے بھی ہے، آخری نبی کے لیے بھی ہے. ترجمہ یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، جتنا مانگتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، بغیر کوئی حساب کتاب کیے ہوئے دیتے ہیں. خالی ابراہیم ہی کو نہیں دیتے، نمرود کو بھی ہم ہی عطا کرتے ہیں، اور خالی موسیٰ کو نہیں دیتے، فرعون کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. اور یہ وہی فرعون ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے محل کے بیسمنٹ میں جا کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اے خدا، آج دن بھر لوگوں نے مجھے اللہ سمجھ کے یہ مانگا ہے، کل ان کی حاجتیں پوری کر دے تاکہ میری عزت برقرار رہے. اور اللہ اس کو بھی دے رہا. لیکن اچھا اب یہ چھوٹی سی بات یہاں پہ ذہن میں آ گئی کہ اللہ ہر ایک کو دے رہا، مانگنے والا چاہیے، لیکن بعض ایسے موقع ہوتے ہیں اور بعض ایسی تاریخیں ہوتی اور بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں، ٹائم اینڈ پلیس، جب بڑی عجیب روایت ہمارے پاس آتی ہے. شب قدر کے لیے یہ روایت ہے، اور ابھی اسی ویک میں جو 15 شعبان کی رات آپ نے اعمال کیے اس کے لیے بھی یہی روایت. اور کل کی مجلس میں جو عرفات کے میدان کا ذکر ہوا اس کے لیے بھی یہی روایت ہے. کیا روایت؟ کہ سارا سال
اس روایت کو ٹیکنیکل زبان میں حدیث قدسی کہا جاتا، جہاں پہ یہ لفظ آ جائے کہ اللہ یہ کہہ رہا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ قرآن میں نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا وہ کلام جو قرآن سے باہر ہے حدیث قدسی، تو اس روایت کو ٹیکنیکلی حدیث قدسی کہا جائے گا۔ وہ والی روایت بھی حدیث قدسی جو میں اکثر پڑھتا ہوں کہ جب قال اللہ عز وجل وعزتی وجلالی، جب اللہ نے جنت کو بنایا اور جنت نے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے آپ کو دیکھ کے جنت خوش ہو گئی، مسکرا دی، میں کتنی خوبصورت ہوں، کتنی بیوٹیفل۔ بعض ینگ لڑکیوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ میرا ہاتھ میں لے کے دیکھتی جاتی ہم کتنے اچھے ہیں، اور یہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے، کیونکہ آخری زمانے کی نشانی یہ بتائی گئی، ایک نشانی تو ہے نہیں، آخری زمانے کی تو مور دین 10,000 نشانیاں، مگر یہ دو بہت اہم نشانیاں آج کی کمرشل دنیا میں دو انڈسٹریز بہت پاپولر ہو رہی، یہ روایت میں 1400 سال پہلے آیا تھا، کہا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ بہت زیادہ اوور ویٹ ہوا کریں گے اور اپنے موٹاپے کے علاج کے لیے لاکھوں درہم خرچ کریں گے، یہ بہت بڑی آج انڈسٹری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عورتیں خوبصورت نظر آنے کی کوشش کریں گی، ہوں گی کہ نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن کوشش بہت کریں گی اور اس کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہوں گی۔ دونوں بڑے اسپائسی قسم کے ٹاپک ہیں کہ اگر میں ادھر چلا گیا تو آج واپس نہیں آ سکوں گا، اسے روکیے، رکھیے اپنی جگہ، انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب میرے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے اٹلانٹا آ سکا تو اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی تو میں جنت کی بات کر رہا ہوں کہ جنت نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کو غرور یا گھمنڈ، ایروگینس یا پراؤڈنس سب سے بدترین گناہوں میں ایک، اللہ ہر گناہ کو شاید برداشت کر لے، غرور یا تکبر یا گھمنڈ کے گناہ کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ روایت کا جملہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کی نیت سے نہ کرے، بہت ہی سنسیئر آدمی ہو، بہت ہی سمپل آدمی ہو، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کی انٹینشن نہیں ہے مگر اس کے جملے کے اندر ایسا لگ رہا ہو کہ تھوڑی سی بڑائی آ گئی، تو اللہ سزا تو نہیں دیتا ہے، پنشمنٹ ہوتی ہے گناہ کے بعد۔ اس کی انٹینشن یا نیت گناہ کی نہیں، لیکن یہ جملہ اللہ کو اتنا برا لگتا کہ امتحان میں ضرور ڈالتا ہے۔ کل میں نے حضرت یوسف کے حوالے سے اس فلم کا تذکرہ کیا اور جو 90 میری اسپیچز ہیں ان کا ذکر کیا۔ ایک دفعہ راوی نے امام سے پوچھا تھا کہ یوسف ایک معصوم نبی، ہر نبی معصوم ہوتا، اللہ نے ان کو اتنے سخت امتحان میں کیوں ڈالا؟ کہا کہ بہت سارے اس کے ریزن ہیں۔ وہ جو میں نے 90 اسپیچز حضرت یوسف کی ڈیٹیل میں کی ہے، اس میں پہلی اسپیچ میں خالی وہ ریزنز آئے تھے جو کئی، ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ یعقوب نے سارے پیٹ بھروں کو کھانا کھلایا اور ایک بیچارہ غریب بھوکا سو گیا، یعقوب کے گھر سے اس کے لیے کھانا نہیں گیا۔ پورا ایک واقعہ ہے، شب جمعہ پڑھا جاتا ہے، چوتھے امام مدینے کے دسترخوان کا روز آنا بسم اللہ کرنے سے پہلے وہ واقعہ سناتے ہیں، لیکن یوسف وہ یعقوب ایک چھوٹی سی غلطی نہیں کہیں گے، نبی غلطی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ترک اولا وہ یعقوب کا امتحان بنا۔ یوسف ایک دن آئینہ لے کے بیٹھے تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ آئینہ جو ہے یہ مرر، بڑے سے بڑے عقل مند آدمی کو تین موقعوں پہ آپ بے وقوف بنتے دیکھیں گے۔ نمبر ایک، جب وہ کسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہو، ایسے بڑے بڑے سوبر قسم کے لوگ
جب بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں. نمبر 2 جب آئینہ ان کے سامنے آتا. نمبر 3 نہیں بتاؤں گا، وہ سینسر کرنے والا جملہ، وہ ممبر پہ اچھا نہیں. خیر، تو نمبر 2 یوسف آئینہ. بہرحال انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل حسن یوسف، وہ تو ایک آئیڈیل حسن تھا. اپنے آپ کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، اگر میں غلام ہوتا اور مارکیٹ میں جاتا تو اتنی میری قیمت لگتی. غلام اپنے حسن و جمال پہ فروخت ہوتا ہے کہ شاید کوئی مجھے خرید نہیں سکتا تھا. یہ جملہ یوسف کی انٹینشن یا نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر ذرا سا اس کا اسٹائل یہ کہ اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھ رہے ہیں. خدا نے کہا یوسف تمہیں تمہارا امتحان لے کر تمہیں دکھا بھی دیں گے. یوسف مصر کے بازار میں جب بیچے جا رہے تھے، قرآن کہتا ہے کہ کوئی ان کو خریدنے کو بھی تیار نہیں تھا. جو دیتا ہے اللہ دیتا. یہ مت سمجھیے ہمیں بڑے بزنس ٹیکٹس آتے ہیں، ہم بہت ہوشیار آدمی ہیں، ہم بہت چالاک آدمی ہیں. ہم نے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹلانٹا کے اتنے بڑے شہر میں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیا. وہ سب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی اور آل محمد کا وسیلہ. راوی نے کہا مولا جو آپ فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ایسا ہی بنوں، ہر چیز میں مجھے یاد رہے کہ یہ مجھے اللہ کی وجہ سے ملی، اپنی عقل مندی یا اس کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں. ہمیں کوشش کرنا لیکن یہ سمجھنا کہ ہم دوسرے سے سپیریئر ہیں اس لیے ہمیں یہ مل گیا. راوی نے کہا مولا بہت کوشش کرتا ہوں مگر شیطان دل میں خیال پیدا کر دیتا، آخر کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے. تب امام نے وہ جواب دیا جو ایصال ثواب یا زیارت یا برسی کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے وہ آج کا میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن ایک جملے کا جواب کہا کہ جب تک کہ قبر کو یاد رکھو گے تمہارا دماغ ٹھیک رہے گا. یہ جو گھمنڈ ہے نا، یہ جو ایروگینس ہے نا، یہ دل سے نکالنے کے لیے قبر بہترین چیز ہے. اور نہ کسی تقریر سے اثر ہوگا، نہ کوئی کتاب پڑھنے سے اثر ہوگا، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے. قبر قبر اور قبر. اور اسی لیے اب یہ دیکھیے یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اگرچہ میں ذرا سا اپنے ٹاپک سے ہٹا لیکن آ رہا ہوں، پہلے یہ والی باتیں سب ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اسی لیے امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بڑی حسین و جمیل سمجھ رہی ہے اور اس لیے بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہے، قبر میں جائے گی، چند دنوں کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنا، اس پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والا بھی اس پہ نگاہ نہیں ڈال سکے گا. اتنے خوفناک، اتنے بھیانک، اتنی ڈراؤنی نظر آئے گی. قبر میں جا کے 30-40 دن کے بعد مردے کی حالت دیکھے، ڈیڈ باڈی. جو لوگ اس پہ جان دینے کا وعدہ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر دوسری نگاہ نہیں ڈالیں گے. یہی وجہ تو ہے نا ایک حدیث 6 میں سے اس کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. یہ میری ایک عادت ہے کہ کسی حدیث میں اگر 8 باتیں، میں 8 باتیں نہیں پڑھتا ہوں جو اس وقت کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا پوری حدیث سنا دیتے، لیکن پھر وقت اتنا زیادہ نکل جاتا ہے، اصل سبجیکٹ رہ جاتا ہے. آج تو ویسے بھی میری آخری اسپیچ ہے، اگر کل کی مجلس میں یہ باتیں آتی تو کمپلیٹ ہوتی. تو 6 باتیں حدیث میں، ان کا ایک جملہ. اسی لیے امام نے فرمایا ایک دن اللہ کے رسول جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ اے جبرائیل تم فرشتے ہو، کبھی ہنستے اور کبھی روتے ہو؟ جبرائیل نے کہا 3 موقعوں پہ ہم روتے ہیں، 3 پہ ہنستے ہیں. ورنہ ہم فرشتوں کو رونا، ہنسنا، بھوک لگنا، سونا، تھکن ہو جانا، یہ چیزوں کا ہم سے کیا تعلق؟ یہ تو ہیومن نیچر ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں. مگر 3 موقعوں پہ ہم، خالی میں نہیں، سارے فرشتے روتے ہیں، اور 3 موقعوں پہ سارے فرشتے ہنستے ہیں. ان میں سے ایک
جب کسی عورت کو کفن پہنا کے قبر میں اتارا جاتا، کیا کمپلیٹ حجاب ہوتا ہے اس وقت؟ ہم ساری زندگی چیخ چیخ کے مر جائیں کہ کم از کم امام باڑے میں تو حجاب کر کے آئیے، ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم تو کیا ہیں، رسول اور امام کے فرمان کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا جاتا ہے، مگر دیکھا کرے کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے کیا کمپلیٹ اس کا حجاب ہوتا۔ اور کہیں کہیں، یہاں تو نہیں جہاں کوفن وغیرہ کا سسٹم ہے، لیکن کہیں کہیں انڈیا اور پاکستان میں کوئی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ سارے نامحرم ہٹ جائیں، خالی محرم رشتہ دار آ کے آخری دیدار کر لیں۔ فرشتے ہنس رہے ہیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہنسی نہیں رک رہی۔ کیوں؟ کہا کہ جب یہ چھپانے کے قابل تھی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا تو اتنا حجاب کروایا جا رہا ہے۔ ایروگنس، غرور، تکبر کون سی چیز توڑتی ہے؟ گھمنڈ کو قبر۔ امام نے کہا قبر یاد کرو، تو تمہاری جو کمپلین ہے کہ مولا آپ کی بات سن کے اثر بہت ہوتا، لیکن پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں دوبارہ وہی گھمنڈ آ جاتا ہے، کہا قبر۔ اب اس سے زیادہ اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں۔ یوسف گھمنڈ نہیں، مگر زبان پہ ایک ایسا جملہ آ گیا، اللہ نے دکھا دیا کہ یوسف جیسا نبی بھی جو کچھ ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جنت۔ یہ ساری بات کہاں سے نکلی؟ جنت نے مرر میں اپنے آپ کو دیکھا، بلکہ دیکھا، مرر نہیں۔ اتنی میں خوبصورت، اتنی میں اچھی، پکار کے کہا سعادہ من یدخلنی، کتنا لکی ہوگا جو میرے اندر داخل ہوگا اور جسے میرے اندر رہنے کی جگہ ملے گی۔ نیو یارک، واشنگٹن، ٹورنٹو، ایلے، ہیوسٹن میں رہا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے کہ اگر جنت میں جگہ ملے، ادھر جنت نے یہ کہا، ادھر خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ہر گناہ، ہر مومن تیرے اندر جائے گا۔ 8 آدمیوں کے لیے انٹری بینڈ۔ اسی وقت جنت کے مین گیٹ پر یہ بورڈ لگا دیا گیا کہ لا يدخلک ثمانیۃ من الناس، 8 گناہگار ایسے ہیں جو تیرے اندر انٹر ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسے اگر آپ شہزادی زینب کبریٰ کی زیارت کے لیے سیریا جائیں، یا آقا حسین کی زیارت کے لیے کربلا جائیں، یا آقا عباس کی زیارت کے لیے، یا امام علی کی زیارت، یا مشہد میں 8ویں امام کی زیارت، یا قم معصومہ قم کی زیارت، حرم پہ بورڈ لگا کہ بے حجاب عورت کی انٹری یہاں پہ ممنوع ہے اور نہیں آ سکتی ہے وہاں پہ۔ ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ شہزادی زینب کی بارگاہ میں سلام کرے اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، انٹری بینڈ ہے، بے حجاب ہو تو نہیں، اس لیے کہ تم تکلیف پہنچا رہی ہو زینب کبریٰ کو۔ تو جیسے یہ حرم میں بورڈ لگا ہے، اب میں انتظار کر رہا ہوں ایک اور بورڈ لگ جائے تو اور اچھا ہو جائے۔ نہیں، آپ نہیں سمجھے، ورنہ اس انداز سے آپ اتنا بآواز بلند درود نہ بھیجتے، آپ نہیں سمجھے۔ ایک اور بورڈ لگ جائے کہ جس طرح بے حجاب عورت کی انٹری بینڈ ہے، داڑھی شیو کرنے والے کی بھی انٹری بینڈ ہو جائے۔ لیکن خیر، دیکھیں اب کوئی درود نہیں بھیجے گا، لیکن خیر، اصل بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جنت پہ بورڈ لگ گیا، 8 گناہگار جنت میں نہیں آئیں گے۔ اس میں پہلا سمجھ میں آتا ہے مدمن خمر، جو شراب کا عادی بن چکا، لیکن اس میں دوسرا گناہگار ہے غیبت کرنے والا۔ اب شراب کتنا بڑا گناہ، الحمدللہ جب مجھے پتا چلا کہ اٹلانٹا کی یہ کمیونٹی اس گناہ سے بالکل محفوظ ہے، نہ مرد نہ عورتیں نہ بڑے نہ بچے، لیکن غیبت اس کے مقابلے میں ایک ہی لیول پہ رکھی گئی ہے کہ 8 گناہگار جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔
اس میں شرابی کے بعد قطات کا تذکرہ، غیبت کرنے والا، اور تیسرا کسی پہ ظلم کرنے والا۔ اور جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ دنیا سے کفر کا خاتمہ کرنے نہیں آ رہا، ظلم کا خاتمہ کرنے آ رہا۔ اور ظلم پہ بات ہوگی، لیکن ابھی حدیث قدسی میں یاد دلاتا رہتا ہوں کہ کہاں سے میں سڑک سے ہٹ کے ایگزٹ لے کے باہر گیا تھا اور پھر واپس آ رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہر وہ کلام جو قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، جیسے جنت میں 8 گناہگار نہیں جائیں گے، یہ اللہ نے کہا، اور عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا۔ اسی طرح پروردگار نے یہ فرمایا کہ سارا سال بندے میرا انتظار کرتے ہیں کہ میں کب ان کی دعا قبول کروں، اور 15 شعبان کو میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں کہ کون مجھ سے مانگتا ہے اور کتنا مجھ سے مانگتا۔ اللہ انتظار کرتا۔ یہ رات آپ نے گزار دی، اب 23 رمضان شب قدر، وہاں کے لیے بھی یہی حدیث، عرفات کے میدان کے لیے بھی یہی حدیث ہے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑنے کے لیے بھی یہی حدیث ہے، کربلا میں امام مظلوم کا روضہ جو گنبد ہے اس کے نیچے کے لیے بھی یہی حدیث ہے۔ اللہ انتظار کرتا ہے کوئی مانگنے والا، اور جو مانگے گا اللہ اسے دے گا، مگر قرآن نے 2 کیٹیگریز کر لی مانگنے والوں کی۔ وَمِنَ النَّاسِ، یاد رکھیے یا لفظ آیا ہے ناس، مومن نہیں آیا، انسان، جو بھی انسان ہم سے دعا کرتا۔ 2 کیٹیگریز، یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ خالی دنیا کی چیزیں مانگتا ہے ہم اس کو دیتے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا، جو تم نے مانگا وہی ہم نے دے دیا۔ بہت سے لوگ ہیں نا، صحت چاہیے، اولاد چاہیے، اچھا جاب چاہیے، بزنس میں برکت و ترقی چاہیے، ویزا چاہیے، دشمنوں کے حسد سے بچنا چاہیے، آخرت کہیں نہیں ہے ان کی لسٹ کے اندر، بھئی یہی ساری چیزیں چاہیے، اللہ دیتا، لیکن کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر آخرت کی کوئی چیز نہیں ملے گی، تم نے مانگی ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے خدا ہمیں یہاں بھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور وہاں بھی دے، ہم اسے یہاں بھی دیتے ہیں، ہم اسے وہاں بھی دیتے ہیں۔ یہاں کی صحت چاہیے، کیا صحت؟ کسی کو کینسر ہے خدا نہ کرے، کسی کو ایڈس ہے خدا نہ کرے، یہ صحت مانگی۔ اور کسی کو اگر حرام کھانے کی عادت ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، کسی کو اگر حسد کرنے کی عادت ہے یہ بھی ایک بیماری ہے۔ کینسر جسم کھاتا ہے، حسد ایمان کھاتا، اس کی تو دعا لوگ مانگتے ہیں، اے خدا اس سے بچا لے، اس کی دعا نہیں مانگتے ہیں۔ ایک دعائے مکارم الاخلاق ہے جو ہمارے ہاں شب قدر پڑھ دی جاتی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں، لیکن شب قدر ساری رات جا کے عمل کرنا اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ لوگ پڑھتے جاتے پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک رات کی دعا نہیں ہے، وہ سارا سال کی دعا ہے۔ کہا اللہ نے اگر تم یہ بھی مانگو وہ بھی مانگو، ہم یہ بھی دیں گے ہم وہ بھی دیں گے۔ اور یہ والی آیت صحیح معنوں میں نے ایک جملہ کہا تھا، دوبارہ وہاں سے بات کروں، آدم سے لے کے خاتم تک، پہلے امام سے لے کے آخری امام تک، معصوم سے لے کے گناہگار تک، یہ آیت ہر ایک کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے، لیکن اہم ترین اس آیت کی تصویر ظہور کے بعد ہوگی کہ دنیا کی بھی ہر نعمت آپ کو مل رہی ہوگی، آخرت کی بھی ہر نعمت آپ کو مل رہی ہوگی۔ آج بھی جہاں پر زمانے کے امام کی حکومت ہے، جزیرہ خضرا، گرین آئی لینڈ، وہ برمودا ٹرینگل نہیں ہے، دھوکہ نہ کھائیے گا، وہ گرین لینڈ نہیں ہے، حماقت نہ کیجیے گا، امام کا جزیرہ کسی کو نہیں پتا کہاں پر، چاہے آج کا بچہ ہمیں چیلنج کر دے کہ مولانا گوگل ارتھ میں یا گوگل کے میپ پہ ہر جگہ کا پتہ موجود ہے، اگر یہ ہے تو اس کے اندر آنا چاہیے۔ نہیں، جزیرہ برمودا ٹرینگل نہیں ہے وہ جزیرہ،
یہ غلط فہمی ہے. لیکن اسی دنیا میں ایک ایسا آئی لینڈ ہے جہاں حکومت امام، اور خالی امام نہیں، امام کی بیوی، امام کے بچے، امام کے پوتے، امام کے پر پوتے. ایوری فرائیڈے ہمیں حکم ہے کہ زمانے کے امام کی زیارت پڑھیں جمعہ نماز کے بعد. اور آپ اگرچہ اتنی ساری باتیں کہنا ایک مجلس میں لانا ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ میں سے کچھ بچوں کی معلومات کے لیے دیکھیے، ابھی تک اتفاق سے ہمارا موضوع بنا دعا. ڈائریکٹ نہیں تھا لیکن چھوٹی سی بات آ گئی. دعا کا ایک فارمولا اور سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ویک کے 7 دن معصومین کے لیے مخصوص ہیں. سیٹرڈے رسول خدا کا دن ہے، سنڈے امام علی اور شہزادی فاطمہ کا دن ہے. ہر امام کے لیے ایک دن ویک کا رکھا گیا. اس دن اگر آپ کو کوئی دعا مانگنا تو جو نارمل طریقہ ہے ساری دعائیں مانگے. اس دن کا جو امام ہے، نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام دوسرے دن کا نہیں ہے، لیکن آج اللہ نے اسپیشل ان کا دن بنایا، اس دن ان کا وسیلہ دیا کرے. آپ کو منڈے کو کوئی پرابلم پیش آ رہا، شاید کل ہی منڈے ہو شاید پرسوں، اس دن کا جو امام. اور اسی لیے ہمارے یہاں کراچی میں خوجہ حضرات میں اور کئی نان خوجوں میں بھی ایک عادت تھی، اب یہ کم ہو رہی، اور وہ یہ کہ جیسے بمبئی میں پالا گلی کا علاقہ ہے، اسی طرح سے کراچی میں کھارا در، وہاں پہ مسجد ہے جہاں جمعہ نماز ہوتی ہے، خوجہ مسجد، اور اس کے نیچے درگاہ جہاں پہ معصومین کے روضوں کی اس طرح سے شبیہ ہے جیسے میرے رائٹ ہینڈ پر اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ یہ شبیہ نظر آ رہی. روزانہ صبح کام پر جانے سے پہلے یا بزنس پر جانے سے پہلے، خاص طور پہ ہمارے کراچی کے جو خوجے لوگ تھے، وہ لوگ پہلے درگاہ میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں ان شبیہ یا تعزیے یا زری کے سامنے، پھر اپنے کام پہ جاتے ہیں. بڑی اللہ نے برکتیں دی. یہ روایت میں، یہ تو ہمارا اپنا ایک والنٹیئری عمل ہے، روایت میں اس کا ذکر نہیں. روایت میں یہ کہ روزانہ کا جو امام ہے، دن کا اسٹارٹ یا بگننگ کرو اس کے نام سے. اسی لیے 2 لائنوں کی ایک زیارت آئی ہر امام کی. سیٹرڈے کا دن شروع کرو، رسول خدا کی زیارت پڑھو. باقی جو آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ تو کنٹینیو کریں، انہیں آپ اسٹاپ نہ کریں، لیکن خاص سیٹرڈے کا دن ہے رسول خدا کا. جیسے آپ مدینے جائیں گے، جتنی زیارتیں آپ کو پڑھنا ہے پڑھیں گے، مگر مدینے جا کے رسول خدا کی زیارت کو آپ مس نہیں کر سکتے. جیسے اگر آپ مشہد جائیں گے، جیسے اگر آپ کاظمین جائیں گے، جیسے آپ سامرہ جائیں گے، جتنی زیارتیں آپ کو پڑھنا ہے پڑھیں، لیکن سامرہ میں آپ 10th اور 11th امام کی زیارت تو مس نہیں کریں گے نا، کہ میں تو ان کے شہر میں کھڑا ہوں. اسی طرح سے سنڈے شہزادی فاطمہ کا دن کا آغاز ان کی زیارت سے کریں. اور اسلام کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی دعائیں ڈیلی پڑھنا مشکل ہے، تو اسی لیے 2 لائنوں کی زیارتیں رکھی ہیں. تو اس دن جو دعا مانگے وہ بھی اس معصوم کا وسیلہ ضرور دے. باقی جو آپ دوسرے وسیلے روزانہ دیتے ہیں وہ کنٹینیو کریں. کسی چیز کو سٹاپ کرنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ایڈیشن ہونا چاہیے. تو فرائیڈے زمانے کے امام کا دن ہے، اس میں ایک جملہ آتا، السلام علیکہ وعلی اہل بیتک. اے زمانے کے امام، آپ کو سلام اور آپ کے اہل بیت اور آپ کی اولادوں کو سلام. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا یہ جو آپ نے برمودا ٹرینگل کی بات چھیڑ دی. نہیں، میں نے جزیرہ خضرہ، کہاں سے یہ آ گیا کہ امام کی اولاد ہے؟ تو میں اکثر جواب دیتا ہوں کہ میں نے تو آپ ہی کے منہ سے سنا. ارے ہمارے منہ سے کب سن لیا؟ کہ جس دن آپ امام زمانہ کی زیارت پڑھ رہے. اگر کوئی چیز انگریزی میں عربی میں پڑھی جائے تو قابل اعتراض نہیں ہے، اور میں اس کو اردو میں ممبر سے پڑھ دوں تو ہر آدمی سوال کرے کہ کہاں سے پڑھا. جیسے گناہوں میں ہوتا، اردو کے گناہ ذرا بڑے لگتے ہیں، خدا صاحب شراب پیتے ہیں بڑا لگتا، گجراتی میں بھی ہوگا، اور انگریزی میں چھوٹا ہو جاتا ہے ڈرنک کرتے ہیں. اچھا ڈرنک تو بہت ہی معمولی چیز ہے، کیا گناہوں کی طرح سے؟ گناہوں میں یہی ہے کہ انگریزی میں گناہ بہت چھوٹا لگتا، گناہ کرنے کا بھی مزہ نہیں آتا، اتنا چھوٹا لگتا.
اردو میں لگتا ہے کہ واقعاً کوئی بڑا گناہ ہو گیا، لیکن صاحب ایمان کے لیے یہ چیز اونلی جوک ہے. یہ آپ کی زندگی میں نہ اردو کا گناہ ہے، نہ انگریزی کا گناہ ہے، نہ گجراتی کا گناہ ہے، نہ عربی کا گناہ ہے، کیونکہ آپ معصوم کے ماننے والے. لیکن عقیدے کی بات کر رہا ہوں. عربی میں آپ خود کہتے ہیں. بھئی دیکھیں، امام زمانہ کے حوالے سے ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب امام آئیں گے تو اکیلے امام نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ 13 معصوم اور آئیں گے. بلکہ امام تو آئیں گے نہیں، وہ تو یہیں آئیں. آنا تو اسے کہتے ہیں جو جائے تو پھر آئے تو کہا جائے گا آیا ہے، جو یہیں بیٹھا ہوا. امام تو اسی دنیا میں ہے. کل کا ہمارا سبجیکٹ یہ تھا، امام ظاہر ہوں گے، آئیں گے نہیں. آئیں گے کون؟ باقی 13 معصوم جو زہر یا تلوار کے ذریعے سے دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں 14 کے 14 معصوم ایک ساتھ ہوں گے. اور جس طرح سے اللہ نے 13 معصوموں کو موت کے مرحلے سے گزارا، عموماً عیسائل ثواب کی مجلس میں ہمارے یہاں جو مرثیہ پڑھا جاتا اس کا ایک مصرع، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ موت سے تو رسول خدا بھی گزرے، امام زمانہ کی بھی موت ہوگی. اور معصوم کی موت نیچرل ڈیتھ نہیں ہوتی، شہادت سے ہوتی ہے. تو ملیحہ نام کی ایک عورت امام زمانہ کو اسی سیریا میں شہید کرے گی، جس سیریا کے حالات آج کل بڑے عجیب بن رہے ہیں. امام آئیں گے، حکومت کریں گے، اور ان کی حکومت میں 13 معصوم واپس آئیں گے، 14 معصوم ایک ساتھ جمع ہوں گے. پھر امام کی شہادت ہوگی. شہید کرنے والی بھی ایک ملعونہ عورت ہوگی، اور آقا حسین امام زمانہ کو غسل دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، اپنے ہاتھ سے دفن کریں گے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام زمانہ دفن کہاں ہوں گے. اس میں 2 روایتیں. شیعہ علماء کی میجورٹی کہتی ہے کربلا میں دفن ہوں گے، لیکن تھوڑے سے شیعہ علماء پلس ہمارے سنی بھائی اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ رسول کے پہلو میں دفن ہوں گے. رسول کے برابر ایک قبر کی جگہ خالی ہے، جس کے لیے امام حسن نے کہا تھا مجھے یہاں دفن کرنا. جب دفن نہ کرنے دیا گیا تو جگہ تو اب تک موجود ہے نا. تو یہ اختلاف ہے کہ کہاں دفن ہوں گے، لیکن امام شہید ہوں گے، امام دفن ہوں گے. جب میں یہ ایک زمانے میں بہت پڑھتا تھا، اور ابھی بھی 15 شعبان کو یا جہاں 5-6 مجالس کا موقع ملے، 2 مجلسیں میرے لیے کچھ بھی نہیں. چاہے آپ 1.5 گھنٹے کے مجلس سنیں، اس میں میرا ٹاپک شروع بھی نہیں ہوتا ہے اور مجلسوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو خیر کبھی اگر تفصیلی گفتگو کا موقع ملا، مجھے یہاں مزہ آیا مومنین کو دیکھ کر بھی کہ باقاعدہ بڑے لطف کے ساتھ رات کے 11:30 بجے میری مجلس سن رہے ہیں. 11:30 بجے بھی کراچی میں بھی میں عشرہ پڑھتا تھا، لوگ آتے ضرور تھے، سوتے تھے، لیکن بڑے توجہ سے سن رہے ہیں. اور رضا خانہ دیکھ کر بھی بہرحال دل خوش ہوا. میں نے تو اسی حالت میں دیکھا کہ جعفریہ واقعاً بہت ہی شاندار. میں نے خود ہی نارتھ امریکہ میں تقریباً ہر بڑے عزا خانے میں مجلس پڑھی، اور خواتین کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی. ان کی بے حجابی چھوڑ دیجئے، لیکن وہ کتنی پرسنٹ؟ 1%. خاص طور پہ کل کے دن ان کی خاموشی. آج تو بول رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہوں گے، میں تو سن ہی رہا ہوں. لیکن ان مومنین کرام کی دوبارہ خدمت کروں گا انشاءاللہ اگر زندہ رہا. یہ تو اللہ پر. جب کبھی میں یہ بات ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے آج تک نہیں سنا کہ معصومین واپس آئیں گے، یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ وہاں بھی میرا جواب ہے کہ بھئی میں تو آپ ہی کی زبان سے سن کے اس کو اردو میں دہرا رہا ہوں. چونکہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہم نے کب کہا؟ میں نے کہا کہ ایوری شب جمعہ میں نے آپ کی زبان سے زیارت وارثہ سنی. کہا کہ ہاں مولانا ہم ہر شب جمعہ آقا حسین کی تو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا اسی میں پڑھتے پڑھتے آپ کہتے ہیں
اور کتنا اسٹرانگ ورڈ آپ استعمال کرتے ہیں، وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ، I bear witness، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، 124,000 1,24,000 انبیاء کو گواہ بناتا ہوں۔ کتنی اسٹرانگ ورڈنگ ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، تمام انبیاء 1,24,000 کو گواہ بنا رہا ہوں۔ تو کس چیز پہ گواہ بنا رہے؟ انی بکم مومن، مولا آقا حسین مجھے آپ پر ایمان ہے، وَبِإِيَابِكُمْ موقن، عربی میں ایاب کہتے ہیں ریٹرن بیک، اور آپ کے دوبارہ دنیا پہ آنے پہ موقن یقین کامل ہے۔ آپ ہی سے سنا، ایوری شب جمعہ آپ مجھے سناتے ہیں کہ آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آقا حسین کے آنے پہ آپ کو یقین ہے۔ یہی چیز میں نے اردو میں ممبر سے پڑھ دی تو آپ کہتے ہیں مولانا کہاں سے پڑھ دی، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ کی زبان پہ لکھا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر مومن ہے تو زیارت وارثہ خالی زبان سے نہیں پڑھ رہا ہے، دل سے بھی پڑھ رہا ہے۔ بہت ہی مشہور قصیدہ ہے نا، زبان کے ساتھ دل بھی بولا۔ تو زیارت وارثہ خالی، درود بھیجے محمد والے، درود سننے میں بھی مزہ آیا، اس انداز سے آپ نے پڑھا۔ باقی جگہوں پہ تو میں درود کہتا تھا، اس طرح لوگ پڑھتے تھے جیسے میں نے کسی سے $1,000,000 قرضہ مانگ لیا۔ خیر، مومن کی زبان بھی کہتی ہے، مومن کا دل بھی کہتا ہے آقا آپ کو سلام، اور آپ کی واپسی پہ یقین کامل ہے۔ تو امام زمانہ کی بیوی اور امام زمانہ کی اولاد اس زیارت کا پارٹ ہے جو ایوری فرائیڈے پریئر کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے نہ آ سکے تو اپنے گھر میں ظہر کے بعد یہ زیارت پڑھتا ہے، بہت ہی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ تو اب دنیا میں ایک جگہ پہ امام کی حکومت ہے، اور امام کی فیملی اور امام کی اولاد اور اولاد کی اولاد وہاں پہ رہتے ہیں۔ اللہ نے میریکل کے ذریعے سے اتنی لمبی عمر امام کو دی، امام کی بیوی کو نہیں دی، تو ان کا انتقال ہوتا، پھر امام دوسری شادی کرتے ہیں۔ امام کی اولاد کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو لمبی 1200 سال کی عمر دے گا۔ خضر اور الیاس اور عیسیٰ اور ادریس کی طرح کی عمر زمانے کے امام کے لیے، تو اولاد کا انتقال ہوتا، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد۔ چنانچہ پہلا مومن جو جزیرہ خضرا میں گیا، اس نے امام کی اولاد سے ملاقات کی، ہاشم، قاسم، ابراہیم، عبد الرحمن، یہ نام تھے۔ اور 100 سال کے بعد جو مومن گیا، پتہ چلا امام کی اولاد انتقال کر چکی ہے، پوتے بھی انتقال کر چکے ہیں، 3rd جنریشن جسے اردو میں کہتے ہیں پر پوتے۔ لیکن اس جزیرے میں حکومت امام کی ہے، امام وہاں نہیں رہتے، سال میں صرف ایک بار جاتے ہیں، وہ بھی اس سال نہیں گئے تھے جس سال راوی گیا تھا۔ واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ویب سائٹ بھری بھی ہے، تو واقعہ نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کا ایک جملہ، جتنے لوگ گئے انہوں نے وہاں 2 عجیب باتیں محسوس کی۔ 2، ایک کا تو آپ کو یقین ہے، دوسری پہ آج کل بہت زیادہ مومنین کے کنسرن اور اعتراضات۔ پہلی بات کہ وہاں گئے تو ایک عجیب بات دیکھی، وہاں کوئی بیمار نظر نہیں آیا۔ چند دن رہے، اتنے دن رہے، ایک بیمار نظر نہیں آیا۔ وہاں کوئی ڈس ایبلڈ نظر نہیں آیا، نہ کوئی ایسا کہ اندھا ہو، ہاتھ میں خرابی ہو، جسم میں خرابی ہو۔ وہاں کوئی بوڑھا نظر نہیں آیا، سب جوان۔ وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا ان معنوں میں کہ بچپنے میں مر گیا ہو۔ وہاں پہ کوئی بدشکل اور بدصورت نظر نہیں آیا۔ وہاں پہ کسی کو بزنس یا جاب کے لیے کمپلین کرتے نہیں سنا۔ وہاں پہ ایسا امن و امان، لا اینڈ آرڈر، کہ یہ اردو کے اندر ایک لفظ آ گیا، ایک کہاوت بعد میں آئی، ایک ہی جگہ جس کو اردو میں کہتے ہیں ذرا پیور اردو، ایک ہی گھاٹ پر شیر بھی پانی پی رہا تھا اور بکری بھی پانی پی رہی تھی، آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اور ایک نہیں، جگہ جگہ جو بچے وہاں تھے جو آگے بڑھ کے جوان ہوں گے، سانپ اور بچھو سے کھیل رہے تھے، یہ ان کا کھلونا تھا۔
اگر قبر کے سانپ و بچھو سے بچنا ہے، امامت پر ایسا ہی یقین رکھ لیجئے، ہر ایک کو کاٹنے والا سانپ آپ کے لیے کھلونا بن جائے گا۔ مسجد کوفہ کی جب زیارت کریں تو بنو امیہ کے پروپیگنڈے میں نہ آئیے گا۔ مسجد کوفہ کا مین گیٹ، اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے باب فیل، یہ پروپیگنڈا ہے بنو امیہ کا۔ اصل نام ہے اس کا باب صوبان۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صوبان پائتھن ایک بہت بڑا اژدہا وہاں سے گزر کے منبر کوفہ پہ مولا سے مسئلہ پوچھ کے وہاں سے واپس گیا تھا۔ تو علی والوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے اگر علی کے صحیح ماننے والے ہوں۔ علی کا صحیح ماننے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ سبھی ہے۔ میرے مولا مسجد کوفہ سے نکلے، 1300 سال پہلے کا واقعہ۔ خواتین کہیں گے مولانا ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔ نہیں، کل تقریر میں آیا کہ نہیں آیا کہ آپ سے راضی رہنے والا بھی آپ کے ساتھ شریک ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو۔ دیکھیں مردوں کی داڑھی بھی میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی نا، تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا مسجد سے نکلے، دیکھا مسجد کے بالکل سامنے کوفے کا بازار۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں روایت کے آخر میں آئے گا، مجھے پتا کہ کیا آئے گا، اس کا جواب بھی میں دوں گا۔ جزیرہ خضرا میں دو بڑی ان یوزول باتیں نظر آئیں۔ ابھی پہلی بات تھی، سانپ اور بچھو سے بچے کھلونے کی طرح سے کھیل رہے تھے اور کوئی مصیبت پریشانی وہاں نہیں تھی۔ ویدر بھی بہترین ویدر تھا، نہ سردی نہ گرمی، غذا بھی بہترین غذا، اور ساتھ ساتھ جو بیماریاں اور یہ سب ختم۔ لیکن علی کا صحیح ماننے والا مولا نکلے، سامنے بازار کوفہ ہے، دیکھا بازار کوفہ میں ایک نوجوان کھڑا، ذرا بہت اپنے آپ کو سنوار کر بنا کر سجا کر اس نے کھڑا کیا۔ مولا چلے، بازار میں تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد واپس آئے، دیکھا اسٹل وہ وہیں بازار کوفہ میں کھڑا ہوا۔ قمبر، مولا کو جلال آ گیا، آرڈر دیا قمبر اسے گرفتار کرو، اور مسجد کوفہ کے سامنے جہاں امام علی کا گھر ہے اور جہاں سامنے آج کل میسم تمار کا روضہ، وہاں پہ مولا نے کہا اس کو لے جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کرمنلز کو سزا دی جاتی ہے۔ جب وہاں پہ کوئی آدمی جاتا ہے سارے کوفے کے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ آرڈر بھی اسلام کا ہے کہ پنشمنٹ اوپنلی ہوگی، لوگوں کے سامنے ہوگی۔ سورہ نور کی پہلی آیت کا ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے گا۔ لیکن بات بہت پھیل رہی ہے، البتہ یہ سارا میرا سبجیکٹ، اس کی وجہ سے میں قبر والا باپو، جہنم والا ملا اور ڈراکولا اور اسلام پڑھتا ہوں، تو یہ تو مجھ کو پڑھنا ہی تھا، یہ تو بالکل میں اپنے ٹاپک پر ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا آئے، اپنے ساتھ وہ غلام لے کر آئے جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو پنش کرنا۔ کہا کہ آگے بڑھ کے اس نوجوان کو 10 کوڑے مارو، لیشز۔ اب وہ نوجوان چیخنے لگا، مولا آخر کیوں؟ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اب یہ لفظ سنا تو غلام ذرا سا رکا، یہ تو علی والا نکل آیا، اسے میں کیسے پنش کروں؟ مولا نے کہا کیوں رک گئے؟ آگے بڑھو اور 2 کوڑے سے اور لگا دو ایکسٹرا۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک تو نے جرم کیا ہے اور پھر جھوٹ بولا۔ گھبرا کے کہا مولا جھوٹ نہیں بولا، سارا کوفہ بتائے گا کہ میں اور میری پوری فیملی اس وقت بھی آپ کے شیعہ تھے جب آپ کے دشمن حکومت کر رہے۔ مولا نے کہا مجھے کسی سے وٹنس نہیں لینا، تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو میرا شیعہ نہیں، تیرا عمل تیرا ایکشن بتا رہا تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ آج کل ایک لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہ بالکل صحیح لفظ نہیں ہے، میری بات کو سمجھانے کے لیے باڈی لینگویج، تیرا عمل بتا رہا۔ کہا مولا میرا کون سا عمل ہے؟ مجھے تو یہی پتا نہیں چلا۔ کہا تو ایسی جگہ کھڑا جہاں نامحرم عورتیں گزر رہی ہیں، وہ تجھے دیکھ رہی ہیں، تو انہیں دیکھ رہا ہے، یہ علی کی حکومت ہے۔ علی اپنی زندگی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بغیر کسی وجہ کے کوئی نامحرم ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں سے عورتیں گزر رہی ہیں۔ یہ ساری عورتیں فل حجاب میں تھیں کیونکہ علی کا زمانہ، آج کل کی طرح سے مظلوم امام زمانہ کا دور کوئی تھوڑی ہے کہ دشمن تو ظلم کر ہی رہے ہیں،
چاہنے والوں میں سے بھی جس کا جو ظلم دل چاہتا ہے کر لیتا. علی کا زمانہ ہے، ہر عورت پورے حجاب کے ساتھ. لیکن علی ان جنرل ایک بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں عورتوں سے زیادہ مردوں کے لیے واقعہ. برداشت نہیں کر سکتا علی اپنی خلافت میں. اب جملہ کیا تھا؟ جہاں امام زمانہ کی حکومت، شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پی رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں، بچے سانپ اور بچھو سے کھیل رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. دنیا اور آخرت دونوں میں ملے وہ یہ حکومت امام قائم ہو جائے، جنت کی ہر نعمت آپ کے لیے یہاں پر. لیکن یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں، اور یہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں، تو آپ نے پہلے سنی ہوگی. آل محمد کا طریقہ ذرا سا ہمارے طریقے سے مختلف. آل محمد کا طریقہ یہ، اب مجھے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم نہیں معلوم، انڈیا کا بھی نہیں پتا، پاکستان کا معلوم. پاکستان میں ہمارے یہاں ہر سبجیکٹ کے 100 مارکس ہوتے ہیں، اگر آپ 33 بھی لے آئیں تو پاس ہو جاتے ہیں. آل محمد شریعت میں ہر چیز میں 100 میں 100 پہ عمل کرتے ہیں. اپنے شیعوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں ضرورت نہیں، 33 بھی کر لو. ارے 30 بھی کر لو، 25 بھی کر لو، ہم تمہیں پاس کرا دیں گے. زیرو نہ کرنا کہ وہ کسی طرح سے کاپی بن کر کے آ گئے. ہمارے یہاں کے حکمران بادشاہوں کا طریقہ الگ. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں بہت غربت، لوگ 2 وقت کے بدلے 1 وقت میں روٹی کھائیں، اور 3 ملین پاکستانی روپیز پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ. کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے پریزیڈنٹ، ہم تمہاری پریسٹیج ہیں، دنیا ہمیں دیکھتی ہے، بڑے بڑے ایمبیسڈر ہم سے ملنے آتے ہیں، پرائم منسٹر ملنے آتے ہیں، ہماری شان ہونی چاہیے، تمہیں سیکریفائس دینا. آل محمد کیا بالکل ریورس ہے. ہر چیز میں مشکل ترین عمل آل محمد کریں گے. ہم سے کہا جائے گا منیمم بھی کر لو تو کافی. 2 ایگزامپل بات سمجھا دے گی. مولا 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہم سے 1000 نہیں مانگ رہے، 17 پڑھ لو اینف ہے. بہت دل چاہے تو 51، 1000 نہیں. علی 1000 رکعت نماز پڑھے گا، تم سے 17 ہی مانگا جائے گا. اور ہماری عورتوں کا حجاب، شہزادی کونین کتنا سخت حجاب ہوتا ہے، 2 نقاب، پوری عبایا چادر، پھر بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی. ہماری عورت سے اتنا حجاب نہیں مانگا گیا. تم اپنے نارمل ڈریس پر ایک ردا یا ایک اسکارف شرعی طریقے سے اوڑھ لو، یہی تمہارا حجاب ہے. اور یہ جو کچھ میں نے ابھی کہا نا، یہ آپ کو لگے گا کہ مولانا نے خود سے ایک ایزمپشن کیا. نہیں، شہزادی نے جواب بھی دیا تھا مومنہ کو. ایک مومن آئی اور کہنے لگی کہ شہزادی میرے پاس کافی سونا جمع ہو گیا ہے، سونا، گولڈ. یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو گھبرا کے اٹھتے ہیں، ہماری بات کیوں آ گئی مجلس میں؟ آپ کی بات نہیں آئی، آپ ابھی بھی سپنا دیکھتے رہیے. گولڈ کتنا گولڈ ہو تو میں زکوٰۃ دوں؟ خمس اور زکوٰۃ میں بہت ہی بیسک ڈیفرنس یہ بھی ہے، اور کئی ڈیفرنسز ہیں کہ بھائی زکوٰۃ آپ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، خمس ایٹ لیسٹ 50% مرجع کی اجازت سے ہوگا، بہت سارے. اور ایک فرق یہ بھی کہ زکوٰۃ کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ کم سے کم اتنا گولڈ ہو تو زکوٰۃ واجب. خمس کے لیے کوئی منیمم نہیں. 20 سینٹ بھی اگر آپ کے پاس ہے، 10 سینٹ بھی آپ کے پاس ہے، 1 سینٹ کا کوائن بھی ہے تو خمس واجب ہے. زکوٰۃ ایسا نہیں. مثلا اگر گوٹس یا شیپس، کیٹل، بکریاں 40 ہوں تو زکوٰۃ ہے، اگر 39 ہے تو زکوٰۃ نہیں. تو اس نے آگے پوچھا میرے پاس گولڈ ہے، گولڈ پہ زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، گولڈ پہ خمس بھی ہوتا ہے، دونوں کے مسئلے الگ الگ. میں مسائل تو نہ بتا رہا ہوں نہ ٹائم. کہا منیمم کتنا گولڈ ہو میرے پاس. البتہ ٹو ایوائڈ اینی مس انڈرسٹینڈنگ، جویلری والا جو گولڈ ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اور بسکٹ یا کوائن جو گولڈ کے ہیں اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. یہ وقت نہیں تھا، لیکن ایک جملہ میں نے کہہ دیا تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن کریٹ نہ ہونے پائے. خلاصہ یہ ہے کہ جس
گولڈ پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ رسول اللہ اور امام کے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل نہیں ہوتا. لیکن دنیا کی جو اکنامیکل کنڈیشن ہے شاید وہ دوبارہ واپس آ جائے. خیر، تو کہا کہ شہزادی گولڈ. اب اس نے کہا میرے پاس گولڈ ہے، مجھے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا، کتنے گولڈ پر زکوٰۃ واجب؟ سوال اس کا جرنلائز تھا. کیا مطلب؟ شہزادی نے کہا یہ تو اپنے لیے پوچھ رہی ہے کہ میرے لیے پوچھ رہی؟ اس نے کہا شہزادی شریعت تو ایک شریعت، بھئی فجر کی نماز امام علی بھی 2 رکعت پڑھیں گے اور ہم بھی 2 رکعت پڑھیں گے. عید کا روزہ امام علی کے لیے بھی حرام ہے اور ہمارے لیے بھی حرام. خانہ کعبہ کے طواف میں 7 سرکٹ یا راؤنڈ امام علی کے لیے بھی واجب ہے، ہمارے لیے بھی. نہ 6 ہو سکتے ہیں نہ 8. شریعت تو ایک ہے نا. شہزادی سوال کرتی. اس نے کہا شہزادی منیمم کتنا گولڈ ہو تو زکوٰۃ دینا؟ کہا یہ اپنے لیے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے لیے؟ گھبرا گئی شہزادی. شریعت تو ایک ہے. کہا نہیں، تمہارے لیے الگ مسئلہ ہے، ہمارے لیے الگ مسئلہ. اس کو انٹرسٹ ہوا. کہا تو شہزادی دونوں کا مسئلہ بتا دی. کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 20 دینار 1 دینار آج کل کے حساب سے 3.5 گرام ہوتا ہے، لیکن امریکہ میں گرام نہیں چلتا. خیر، 20 دینار منیمم ہو تو زکوٰۃ واجب ہے. اگر 19 ہے، 19.5 ہے، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں. 20 ہو، یہ تمہارا مسئلہ. اور کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں 1 گرام یا 1 رتی بھی سونا جمع کیسے رہا کہ زکوٰۃ کی بات آنے لگی. ہمارے گھر میں کچھ نہیں رہنا چاہیے، روزانہ جو آئے سب راہ خدا میں دے دینا چاہیے. یہ اپنے لیے کہا، آپ کے لیے نہیں کہا. تو جو میں نے بات نماز کی ایگزامپل دی، 1000 پڑھیں گے ہم سے 17 مانگیں گے. شہزادی اتنا کمپلیٹ حجاب کریں گی ہماری عورت سے اس کے نارمل ڈریس پر. ایک صحیح ردا، ایک صحیح اسکارف، ایک صحیح دوپٹہ مانگیں گی. ہمارے لیے 20 دینار پہ زکوٰۃ ہے، 19 پہ ایگزمپٹ ہے. شہزادی کے گھر میں 1 تولہ 1 ماشا سونا بھی کیوں آ جائے؟ یہ جو اہل بیت کا ایک نارمل طریقہ کار. شریعت کے میکسیمم پہ جا کے ہم سے منیمم مانگتے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے. آپ کہیں گے مولانا امام علی کا واقعہ آج کیسے پاسبل ہے؟ ہم میں سے تو میجورٹی کی ڈیری کوئن کی دکان ہی شاپنگ مال کے اندر ہے، عورتیں ہی آتی ہیں جن کے ہاتھ ہم آئس کریم بیچتے ہیں. کیا کریں گے؟ اور خالی ڈیری کوئن سے کام نہیں چلے گا. ہر جگہ پہ، سڑک میں، بازار میں، شاپنگ مال میں، اسکول میں، کالج میں، گورنمنٹ آفیسز میں. نہیں، یہی آج کا اصل میسج یہی تھا کہ سمجھیے کہ امام علی کی زندگی میں یہ جو روایتیں ہیں ہمیں ایز اٹ از اسے ایڈاپٹ نہیں کرنا ہے. ہمارے لیے اپنے زمانے کے اعتبار سے مسئلے ہیں. اب آئیے جزیرہ خضرہ کی دوسری انیوژول بات بتاؤں اور پھر اپنے اس ٹاپک کے اوپر آ جاؤں. اصل سبجیکٹ اب شروع ہو رہا. اتنا چھپا کے یہاں گھڑی لگائی گئی ہے کہ مجھے تو نظر آ رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. اگر کہیں ہے بھی تو کسی مومن کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. لیکن اتنا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولانا گھنٹہ تو لے چکے ہیں. اب سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے. جی ہاں، اب شروع ہو رہا ہے. اب پورا نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں، زندہ رہا تو آئندہ ہوں گا، لیکن اصل سبجیکٹ اب ہے. وہ کیا عجیب بات، لاسٹ 10 ایئر میں شیعت میں اتنی چینج آئی. مجھے تقریباً 12-13 سال ہو گئے پاکستان سے آسٹریلیا شفٹ ہوئے، لیکن بہرحال ہر 6 مہینے کے بعد وہاں وزٹ تو کرتا ہوں، 1 دن کا 2 دن. 3 سال پہلے میں نے وہاں ماہ مبارک رمضان پڑھا تھا. بہت مشہور 2007 جب ارتھ کوئک آیا تھا. پورا مہینہ رات تو پتا چلا کتنی چینج آ گئی. 2 چیز. پہلی چیز لیڈیز کی بے حجابی. میں کراچی کا رہنے والا ہوں، مجھے تقریباً ساری زندگی کراچی میں گزری. میری اولاد میں بیٹیاں زیادہ ہیں، تو ہم لوگ پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان کے ڈریس لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے آسٹریلیا میں کمیونٹی بہت چھوٹی ہے، اپنے ڈریس ملتے نہیں. اپنی بچیوں کے لیے مجھے ایسے ڈریس چاہیے تھے کہ جو فل سلیو ہوں، کہ اگر کبھی
عورتوں کے کسی فنکشن میں جائیں اور وہ عبا اور برقع نہ پہنے تو عورتوں کے درمیان بھی بیٹر تو یہی نا فل حجاب والا لباس ہو. تو حجاب میں واجب ہے کہ رزق تک چھپی ہونی چاہیے عورت کی. یہ گھڑی جو ہے یہ نظر نہیں آنی چاہیے, یہ چوڑی جو ہے نظر نہیں آنی چاہیے. تو ایسے ڈریسز بنتے تھے ہمارے زمانے میں, ہم گئے پورا کراچی ہم نے دیکھ ڈالا. اب یہاں کراچی والا مجھے کوئی نظر نہیں آتا, لیکن ڈیفینس, کلفٹن, طارق روڈ, حیدری, بڑے پوش ایریاز, وہاں سے لے کے گولی مار اور لالو کھیت, بہت ہی جیسے بمبئی کے بمبئی نہیں ممبئی ہے نا شہر, اب وہاں کے سلم. ارے ایک ڈریس مجھے اپنی 10 سال کی بچی کے لیے نہیں ملا, 12 سال کی بچی کے لیے نہیں ملا. ملنا تو چھوڑیے, دکاندار نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا کہ کون سے جنگل سے آ رہے ہو بھائی. وہ تو کہیے کہ الحمدللہ. میں نے کہا میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں, تو وہ خاموش ہو گئے. اب واقع نگر کہتا میں قم یا مشہد سے آ رہا ہوں, تو کہتا کیوں آئے تھے وہی رہو. ایک تو لیڈیز کے ڈریس اتنی تیزی سے ہمارے یہاں چینج ہوئے. اچھا جب یہاں پاکستان کے لوگ ہیں نہیں, ایک دو کے علاوہ, ہو سکتا ہے ایک دو اور بھی ہوں, تو میں نے یہ پڑھا کیوں؟ اس لیے پڑھا کہ پاکستان میں جو ڈریسز لیڈیز کے ہیں یہ بھیجتے آپ لوگ ہیں. انڈیا کی فلم انڈسٹری اور انڈیا کے وہ اپیرا سوپ اور انڈیا کے وہ ساس و بہو کے جھگڑے آتا وہاں سے ہے, عمل ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس میں دونوں جمع ہو گئے, دینے والے وہ لوگ ہیں, لینے والے وہ ہم لوگ ہیں. ایک پہلی بات, اور دوسری بات, دو بہت انیوژول چیز پاکستان میں خاص طور پر لاسٹ 5 سے 7 ایئر میں مرجعیت کے اگینسٹ موومنٹ بہت اسٹرانگ ہو گیا. جہاں جا رہا ہوں, جس محفل میں جا رہا ہوں, جس گیدرنگ میں جا رہا ہوں, ریلیجس نہیں, عام پرائیویٹ گھر والوں کے فنکشن, عام جہاں پہ دو مومن بیٹھے, مرجع کی برائی, مرجعیت کے اوپر اعتراضات, قسم قسم کے بہتان اور اتہامات. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مرجع کا پورا گھر میرے $50 یا $100 کے خم سے چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی. اب نماز, ہم 1400 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز اچانک کوئی عبادت آسمان سے آج نہیں اتری. ہم مسلمانوں سے کمپلین کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں, یہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ نماز رسول خدا دن میں 5 مرتبہ پبلک میں پڑھا کرتے تھے, بلکہ more than 5 times. اور سارے مسلمانوں نے 10 سال پیغمبر کو دیکھا اور اتنے جلدی بھول گئے کہ جب رسول خدا کی وفات کے 25 ایئرز کے بعد مولا علی نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے کہا آج ہمیں رسول خدا کی نماز یاد آ گئی ہے. نماز جیسی عبادت جو ہر ایک نے دیکھی اور وہ بھی لوگ بھول گئے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم ان سے کمپلین کر رہے ہیں اور یہی قوم, یہ ظلم ہماری قوم میں کچھ لوگ کریں گے. آج کہا جا رہا کہ جو نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں, جو مرجع بتاتے, وہ غلط ہے نماز, اس کا تشہد انکمپلیٹ. میرے تمام بزرگوں, ہمارے باپ, ہمارے دادا, ہمارے پردادا, ساری کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس 1200 سال کی. گجراتی میں بھی نماز کی کتاب ہوگی, اردو میں بھی تحفۃ العوام, پرانی کتاب ہے, سب میں ایک طریقہ لکھا. آج ایک صاحب کہہ رہے ہیں 1200 سال کے بعد کہ غلط نماز مہاراج یہ بتا رہے ہیں, نماز تو کچھ اور. نماز جیسی ہی بات, خمس کے حوالے سے تو خیر اعتراض ہوتا ہی, اس کے علاوہ بھی اتنے اعتراضات. اچھا دیکھیے, کسی بھی آدمی سے پوری دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے, حضرت موسیٰ کو بڑی سخت قوم ملی تھی. عموماً دشمن بہت خطرناک ہوتا ہے, لیکن یہاں مسئلہ ان کی اپنی قوم تھی, بنی اسرائیل. ایک ایک حکم جو دیتے ہیں تو اتنے اعتراضات, کہا گائے ذبح کرو, لال ہو کہ پیلی ہو کہ نیلی ہو, شادی شدہ ہو کہ بیوہ ہو, ورجن ہو کہ کیا ہو, اس سے پہلے استعمال ہوئی ہو کھیتی باڑی میں کہ نہیں. غرض یہ کہ ایک نہیں, ہر جگہ یہی اعتراض. بہت ٹف تھا جناب موسیٰ کے لیے. بھائی صاف صاف کہہ دیتے ہم آپ کی نبوت سے نکل رہے ہیں, ہمیں آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا, تو الگ نہیں, مانتے بھی آپ ہی کو ہیں, کلمہ بھی آپ کا پڑھیں گے, یا نبی خدا موسیٰ, اور ہر چیز پہ سوال. تو حضرت موسیٰ کوہ طور پہ بہت فریکوینٹ جاتے تھے. ایک مرتبہ گئے تو اللہ کو جو آرڈر دینا تھے دیے, اور کہا چاہے موسیٰ تم یہاں بہت زیادہ آتے رہتے ہو, آج
میں تمہاری کوئی ایک دعا پوری کرنا چاہتا ہوں، کچھ مانگو مجھ سے. بہت ریگولر آپ کہیں پہ جائیں، اس کا دل چاہ آپ کو گفٹ دے. کہا کہ کوئی ایک گفٹ. خدا بندہ موسیٰ نے کہا تو نے سب دے رکھا، کیا مانگو؟ بس صرف ایک بات، جن لوگوں کو میری بات پہ عمل نہیں کرنا ہے نہیں کرے. کرٹیسائز تو نہ کرے نا، الزامات تو نہ لگائے نا. برا بھئی نہیں ماننا موسیٰ کی بات بہت سخت ہے. جیسے ہر ایک کو پتا کہ اگر جعفریہ اٹلانٹا نے صادق حسن کو بلایا تو پردے کی بات ہوگی، داڑھی کی بات ہوگی، خمس کی بات ہوگی، غیبت کی بات ہوگی، شراب کی بات ہوگی، نماز کی بات ہوگی، قبر کی بات ہوگی، سانپ کی بات ہوگی، بچھو کی بات ہوگی. ہر ایک کو پتا نہیں آنا ہے، نہیں آئے. وہ آرام سے گھر میں بیٹھے، آئیں بھی، بیٹھے بھی، پہلے سے پتا بھی ہو کیا پڑھیں، ابھی کرٹیسائز بھی کریں. کوئی بالکل نیا آدمی مجلس پڑھنے آ رہا ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا، وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کرٹیسائز کر کے کل سے نہیں آئیں گے. لیکن میں اچھی شہرت نہیں ہے، میری بری شہرت ہے، بدنام ہوں، تو ہر ایک کو معلوم ہے. تو اب موسیٰ کہتے خدا بندہ یہ میری قوم، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو بڑے اچھے محبت کرنے والے ملے. یہ کیسی قوم ہے اگر میری بات نہیں ماننا؟ میں نے تو بہت اسٹرانگ ورڈ استعمال کیا کہ موسیٰ کی نبوت کو چھوڑ دے. اچھا نہیں چھوڑے، عمل نہ کرے، کرٹیسائز تو نہ کرے نا. اور کرٹیسائز بھی ایلیگیشن، تہمتیں، الزامات، بری باتیں. خدا نے کہا موسیٰ تمہیں یہ گفٹ تو میں نہیں دوں گا، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. یہ میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہے، ہر ایک کو میں نے پیدا کیا. لوگ کیا کیا میرے بارے میں نہیں کہتے، میں نے اپنے لیے بھی انسان کو ایسا نہیں، جو کہنا ہے کہہ دو. ایک وقت آئے گا جو سورہ یاسین کے آخر میں ہے، جب زبان پہ لگام چڑھائی جائے گی، روز قیامت تم نمٹ لیں گے. یا تو چھوڑ دیا. تو دیکھیے اللہ، رسول، امام، ہر ایک کو لوگ برا کہتے ہیں، مہاراجے کو بھی برا کہتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے آ رہے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے یوزول برا کہنا، 100 میں 5 نے کہا، 100 میں 10 نے کہا، 100 میں 15 نے کہا، 2 الزام لگائے، 4 الزام لگائے. لیکن آج 99% وہ مومنین جو میرے شہر کے رہنے والے، میں نے اپنی، اور چونکہ میں 7 سال کے گیپ کے بعد گیا تو مجھے بہت زیادہ انیوزول ماحول لگا، اس لیے بتا رہا ہوں. یہ آج کا سبجیکٹ نہیں کہ مرجعیت ہے کیا چیز، ہمارے مراجع ہیں کیا جنہیں ہم نائب امام کہتے ہیں. یہ ہیں کون؟ یہ نائب امام ہمارے ایسے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کو امام ایسے نہیں ملے جیسے ہمیں نائب امام ملے. لیکن وہی جو خدا کا اعلان کہ تم نعمت کو ٹھکراؤ گے، نقصان تمہیں کو ہوگا. نائب امام، اتنا پروپیگنڈا. جزیرہ خضرہ میں جو مومن گئے، ایک نہیں گیا، اتنے سارے گئے. اور یہ نہیں کہ پورا گروپ ایک وقت میں، کوئی آج گیا، کوئی 50 سال بعد، کوئی 150، کوئی 300 سال کو. تو یہ مختلف موقعوں، امام کا جزیرہ، امام کی حکومت ہے. امام وہاں رہتے نہیں ہیں، پھر بتا دوں، رہتے ہمارے درمیان ہیں، لیکن سسٹم پورا امام کا بنا ہے. وہاں پہ دیکھا جو آخری ایتھینٹک راوی گیا تھا، وہاں پہ دیکھا کہ 5 ہمارے بڑے بڑے مرجع ایسے ہیں جن کا روزانہ وہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا. دیکھیے امام کی حکومت، لوگ ڈائریکٹ امام کے کانٹیکٹ میں، ہر مسئلہ امام سے پوچھا جاتا. لیکن شیخ صدوق کا ذکر ہے، لیکن شیخ توسی کا ذکر ہے، لیکن محقق حلی کا ذکر ہے. یہ نائب امام، یہ مراجع کرام جن کی ایک طرح سے وہاں ضرورت بھی نہیں. جیسے اگر ہمارے سامنے خود امام بیٹھے ہوئے ہوں اور مرجع بھی بیٹھا ہوا ہو تو ہم امام سے، ہم مرجع سے تو مسئلہ نہیں پوچھیں گے، امام سے پوچھیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ امام مرجع کا اسٹیٹس بتانے کے لیے کہیں مجھ سے مت پوچھو، ان سے پوچھو. ایسا ہو چکا. قم کا مومن مدینہ منورہ پہنچا 8ویں امام کے بعد، مولا ایک مسئلہ پوچھنا. کہا آئے کیوں؟ جب زکریا ابن آدم ہمارا ریپریزنٹیٹیو تمہارے شہر میں، جو وہ کہہ رہا ہے سمجھو میں کہہ رہا ہوں. ایک مومن بیوی کو طلاق دے بیٹھا غصے کے عالم میں. اب شیعہ فقہ میں غصے کی طلاق نہیں ہوتی، غیر شیعہ فقہ میں غصے کی طلاق ہو جاتی. ہمارے یہاں اگر آپ سلپ آف ٹنگ
بیوی سے کچھ اور کہنا چاہتے، طلاق کا لفظ زبان پہ آ گیا، کچھ نہیں ہوا. دوسروں کے یا اگر غلطی سے بھی آپ نے طلاق کہہ دیا، آپ کے دماغ میں بھی نہیں تھا. وہی جو ارتھ کوئک والا سال تھا 2007. میں فیصل آباد پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے جو مانچسٹر آف پاکستان کہلاتا ہے ٹیکسٹائل کی وجہ سے. میں وہاں جا رہا تھا مجلس پڑھنے. راستے میں ایف ایم ریڈیو، اس میں ایک پروگرام آ رہا تھا عالم آن لائن. یہ نام بہت سارے پروگرامز کا ہے، عالم آن لائن. تو ایک بڑا عجیب مسئلہ رمضان کے روزے کے عالم میں نے سنا کہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کا نام کبھی طارق نہ رکھنا. اچھا یہ ہمارے یہاں بھی ذرا برا ہے لیکن کسی اور وجہ سے. ریزن کیا بتا رہے؟ کہہ رہے طارق کا لفظ ایسا کہ بہت برائٹ چانسز ہے کہ آپ کبھی اپنے بیٹے کو بلائے طارق بیٹا ادھر تو آنا، اور غلطی سے بجائے طارق کے آپ کے طلاق اور آپ کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، رہنا بھی ساتھ حرام ہوگا. آپ طارق کو بلا رہے ہیں، غلطی سے طارق کے بدلے طلاق زبان پہ آ گیا یا طالق زبان پہ آ گیا. بہرحال مائک کو طلاق ہو گئی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ طارق کے بدلے اگر آپ طالق کہہ گئے، وہ بیوی بیچاری نماز شب پڑھ رہی ہے مصلی پہ، حرام ہو گئی آپ کے لیے، طلاق پڑ گئی. تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں. لیکن کوفہ شہر کا یہ مومن تھا. کوفے میں چونکہ اس وقت میجورٹی خیروں کی تھی، مسئلہ یہی سنتا تھا کہ مذاق میں، غصے میں، سلپ آف ٹنگ میں طلاق ہے. تو وہاں پہ یہ مسئلہ ایسا ہوا کہ ایک دن اس کو بہت غصہ آ گیا اپنی بیوی پر، غصے میں طلاق کہہ گیا. تمام علماء نے کہا تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی. ممبر سینسر کرنا پڑتی ہے کچھ باتیں، پھر حلال دوبارہ حلال کرنے کا طریقہ بھی اتنا بےہودہ بتاتے ہیں. میں کیا بولوں ممبر پہ، مجھے شرم آتی ہے. لیکن بچے ذرا زیادہ بولنے لگے نا. ہمارے یہاں ایک خاتون تھی جن کو جب کبھی اٹھنا ہوتا تھا بچے کی چٹکی بھرتی تھی تاکہ وہ روئے نا، تو پھر یہ گھر والے کو یاد دلائیں کہ بھئی اب جاؤ. لیکن اگر یہ میسج میرے لیے ہے کہ مولانا بچے بھی بے چین ہو گئے اب تو بس کیجئے، میں پرواہ کرنے والا نہیں ہوں. اگر آپ بھی یہی کہتے تب بھی نہیں. لیکن چونکہ بہت ہی ارلی ان دا مارننگ میرا چیک ان ہے ایئرپورٹ پہ، تو بہرحال مجھے خود جہاں پہ میں خود دیکھوں گا اب میرے لیے مشکل. ویسے آپ کی اتنی محبتیں مل رہی ہیں اور اتنا ٹینشن کے ساتھ آپ 1.25 گھنٹے کے بعد بھی مجھے سن رہے ہیں. یہ جو ہمارے ایک آدھ مہمان ہیں ان سے پوچھئے گا ایسا مجمع کہاں ملے گا مجھے سننے والا. اب آخری جملے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اب جو سوچا بیوی طلاق ہو گئی، یعنی گھر ٹوٹ گیا، بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے، الگ الگ ہو جائیں گے، یا ماں لے جائے گی یا باپ. یہ تو بہت بڑا پرابلم. تمام علماء نے کہا یہ تو ہو چکا ہے. علماء سے مطلب عام. ایک ابو بصیر نے کہا کہ غصے میں طلاق دی تھی. غصے میں طلاق نہیں ہوتی. یہ ہیں ہمارے چھٹے امام کے بہت ہی قریبی شاگرد، اونلی شیعہ عالم ہیں جو مسجد کوفہ میں بیٹھ کے مسئلے بتاتے ہیں. اب یہ مسئلہ جا رہا ہے اپنے فیور میں، لیکن سنسیئر مومن تھا. سوچ رہا ہے 99 نے کہا طلاق ہو گئی، خالی ایک کہہ رہا ہے نہیں ہوئی. تو میرے فیور کا مسئلہ، لیکن ایسا نہ ہو قیامت میں پکڑا جاؤں. ہمارے یہاں بالکل الٹا ہوتا. لوگ ایک مسئلہ 50 علماء سے پوچھتے، کوئی تو غلطی سے کہہ دے گا حلال ہے، وہ یہی عالم سب سے بڑا. نیکسٹ ٹائم وہ کہتا ہے حرام ہے، لیکن کوئی اور اس کی زبان پہ آ جاتا ہے حلال. آج وہ نیکسٹ ٹائم وہ سب سے بڑا عالم ہے. ہم مسئلہ زیادہ پوچھتے ہیں، کوئی تو پرمیشن دے دے گا، اور اس کے پاس خوف خدا ہے کہ مسئلہ قیامت کا ہے. ایسا تو نہیں کہ میں اپنے فیور کی وجہ سے ان کی بات مان رہا ہوں. ابو بصیر سے کہا کہ بھائی میں کیسے آپ کی بات پہ یقین کروں؟ کہا کیا طریقہ؟ اب یہ زمانہ امام ہے، اگر تو چھٹے امام سے ڈائریکٹ سنے گا تو یقین کر لے گا. کہا پھر کیا شک، اگر امام سے پوچھو کہ چلے جا. وہ امام کے پاس گیا اور جا کے ڈائریکٹ امام سے مسئلہ پوچھا. امام نے جواب نہیں دیا. کہا جو ہمارے نائب ابو بصیر نے کہا وہی ہمارا جواب ہے. پھر سمجھایا
جب اس نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، کہا طلاق نہیں ہوئی، لیکن کیوں تو نے اتنی زحمت اٹھائی؟ یہ ہمارے نائب ہیں جو یہ کہیں سمجھو ہم نے کہا ہے، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، زیارت کے لیے آؤ، دعا کرانے آؤ، برکت کے لیے آؤ، کبھی کبھار برکت کے لیے ایک آدھ مسئلہ پوچھنے آؤ، لیکن جب وہاں موجود ہے ہمارا نمائندہ تو امام کے ہوتے ہوئے بھی بھئی ہمارا دل تو نہیں چاہے گا اگر امام اور مرجع دونوں بیٹھیں، ہم تو امام سے پوچھیں گے، لیکن اگر امام کہہ دیں ان سے پوچھو تو یقیناً پھر ہم انہی مرجع سے پوچھیں گے۔ تو یہ مراجع جنہیں امام نے اپنا نمائندہ اپنی زندگی میں بھی بنایا اور اتنا ان کا احترام ہے کہ جس جزیرہ خضرا میں امام زمانہ کی حکومت ہے، ان کے بیٹے حکومت کر رہے ہیں، وہاں پہ امام ریگولر وزٹ کر رہے ہیں، وہاں بھی بڑے احترام کے ساتھ اس دور کے مراجع شیخ توسی، محقق حلی، شیخ صدوق، ان علماء کا تذکرہ ہو رہا۔ کراچی کی بعض مجلسوں میں میں نے اپنے کان سے سنا کہ ان کے نام جو جزیرہ خضرا میں مشہور ہے لے کے لعنت بھیجی جاتی۔ کیوں؟ اینٹی مرجعیت پروپیگنڈا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اگر امام غیبت میں ہے تو اس کا ایک ریزن یہ کہ ہدایت کا انتظام کر کے گئے، ورنہ یہ الزام امام پہ آئے گا کہ مولا اپنی زندگی بچانے کے لیے نعوذ باللہ آپ نے پوری قوم کو گمراہی کے حوالے کیا، یہ قوم کہاں سے ہدایت پائے؟ ہمارے ہادی تو آپ ہیں، تو جواب دیں گے۔ جیسے میرا دادا علی کوفے میں تھا لیکن مصر میں مالک اشتر کو نائب بنایا تھا، جیسے میرا دادا چھٹا امام مدینے میں تھا، کوفے میں ابھی بصیر کو نائب بنایا تھا، جیسے میرا 8واں امام مدینے میں تھا میرا دادا، لیکن زکریا ابن آدم کو قم میں نائب بنایا تھا۔ ہم بھی دنیا کے کسی گوشے میں ہیں لیکن نائب بنا کے جا رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ہدایت کریں گے بلکہ آخری واقعہ جس پہ یہ مجلس، یہ خوشحالی کا جشن مکمل ہو رہا ہے، آخری واقعہ شیخ مفید، تاریخ شیعہ کے اہم ترین علماء میں سے ایک، انہی کے پڑھائے ہوئے شاگرد سید رضی تھے جنہوں نے نہج البلاغہ جیسی کتاب کمپائل کر دی۔ بہت، یعنی اگر میں ذرا ان کے حالات میں چلا گیا تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ابھی کچھ اور باتیں بھی کہنا ہے، صرف اتنا کہہ دوں کہ نہج البلاغہ کبھی آپ اٹھا کے دیکھیے اس کے پریفیس میں جہاں کمپائلر سید رضی کے حالات ہیں تو وہاں شیخ مفید کا تذکرہ ہے کہ کتنے عظیم عالم ان کے استاد تھے۔ اتنا کہہ دینا کافی کہ شیخ مفید حوزہ علمیہ بغداد، اس وقت صرف بغداد میں ہمارا حوزہ تھا، وہاں پہ درس دیتے تھے، اور ایک رات کو بڑا عجیب خواب دیکھا، یہ شیخ ہیں سید نہیں، خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش اور سیاہ پوش بیوی میرے پاس آئی اور اپنے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال 5 سال کے لائی اور کہہ رہی ہیں کہ یا شیخ علمہم الفقہ، میں اپنے بیٹوں کو لائی ہوں، ان کو علم فقہ پڑھا دے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور آنکھ کھول گئی، آنکھ کھول گئی۔ پوری رات سر پکڑ کے بیٹھے رہے۔ شہزادی میرے خواب میں آئے، پورے حجاب و برقع و نقاب، کیونکہ یہ شیخ ہیں سید نے، اور یہ کہیں میرے بیٹوں کو پڑھاؤ۔ میں اتنا بڑا کہاں سے ہو گیا؟ ایسا لگ رہا ہے، یہیں سے تقریر شروع ہوئی تھی یہیں پہ ختم ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ کل یا اسی ویک میں کسی دن میں نے ان انٹینشنلی لیکن ایروگنس کا کوئی جملہ کہہ دیا تھا۔ یہ کہہ دیا ہوگا میں بہت بڑا عالم، یہ کہہ دیا ہوگا میں بہت بڑا مجتہد، اور وہ جملہ معصوم کو پسند آیا تو مجھے یہ میسج دیا گیا اچھا اتنے بڑے ہو گئے ہو تو اولاد فاطمہ کو پڑھاؤ۔ عالم کی ذمہ داری بہت بڑی، جتنا بڑا عالم ہے اتنا ہی کہتا ہے کہ میں طالب علم ہوں۔ جو اس طرح کے دعوے کہ بہت بڑے، ہم سے بڑا کسی کا علم نہیں ہے۔ جب کرسچن پریسٹ نے سیریا میں 5ویں امام سے پوچھا تھا کہ آپ عالم ہے کہ جاہل، اس کو نہیں پتا یہ کون، تو امام نے یہ نہیں کہا نا عالم، تھوڑا سا
ایروگینس کا جملہ تھا نا. امام نے کہا لستو بے جاہل، میں جاہل نہیں ہوں. اتنی احتیاط کرنا پڑتی ہے پروٹوکول میں. میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت ریگولر خمس دینے والا ہوں، کبھی اس میں بھی ایروگینس آ جاتا جہاں سے مجلس شروع ہوئی. شیخ سمجھے کہ ضرور میں نے کوئی ایسی غلط بات اپنی زبان پہ جاری کی. پوری رات روتے رہے. صبح کو حوضہ علمیہ میں تو جانا، ساری دنیا سے اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھنے آئے، میں ان کا تو ایک دن ویسٹ نہیں کر سکتا. وہاں جا کے بیٹھے. آج ان کا دل نہیں لگ رہا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی، بغداد کے ایک انتہائی شریف سید گھرانے کی ایک بہت ہی مشہور متقیہ مومن جس کا تقوی مشہور تھا، فاطمہ نام تھا، پورے حجاب کے ساتھ آتی، شیخ کے سامنے وہیں بیٹھی جہاں رات کو سپنے میں دیکھا تھا، اور اپنے ساتھ 2 بیٹے لے کے آئی تھی، وہیں بٹھائے جہاں رات کو شہزادی نے اپنے بیٹے بٹھائے. صرف ایک جملہ کہا جو رات کو سپنے میں تھا، علمہم الفقہ، اے شیخ میں اپنے بیٹوں کو لائی ہوں، ان کو علم دین سکھا دیجئے. اب شیخ کی سمجھ میں آیا کہ شہزادی مجھے تنبیہ نہیں کر رہی تھی، کوئی وارننگ نہیں دے رہی تھی، ایک بشارت دے رہی تھی کہ کل جو 2 اسٹوڈنٹ آئیں گے انہیں فاطمہ کا بیٹا سمجھنا. اتنی محنت سے پڑھایا کہ ایک سید مرتضیٰ بنے جو آج بھی کاظمین کے روضے کے باہر ان کا بہت ہی شاندار روضہ ہے، اور ایک سید رضی بنے، ان کا روضہ بھی بھائی کے روضے کے برابر ہے. اور ابھی بھی عرب عورتیں ان کی قبر کی مٹی جو شرن جتنی جائز ہے اپنے بچوں کو چٹاتی ہیں تاکہ وہ مجتہد بنے. یہ 2 بھائی، اس طرح شیخ نے ان کو پڑھایا. شیخ کے لیے صرف 2 جملے کہہ دوں تو واقعہ سمجھ میں آئے گا. پہلا یہ اونلی شیعہ عالم ہیں جن کو غیبت میں امام نے خط لکھ کے بھجوائے. زبانی باتیں تو بہت سے لوگوں سے کی ہیں، باقاعدہ امام کی تحریر آئی ہے اور تحریر شروع ہوئی ہے. ٹو مائی ریسپیکٹفل برادر، امام لکھ رہے ہیں، ایھا الاخ الکریم. پورا خط تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن اسٹیٹس کتنا ہائی. اور ان کے انتقال پر ساری دنیا امام کا مرثیہ کہتی ہے. ان کے انتقال پر امام زمانہ نے ان کا مرثیہ کہا جو آج بھی ان کی قبر پہ موجود. کاظمین میں ہے ان کی قبر، 7ویں امام کے روضے کے بالکل اسی اندر، پریمیسز کے اندر، زری کے سامنے. امام زمانہ نے مرثیہ کہا. شہزادی نے 2 ایسے اسٹوڈنٹ ان کے پاس بھجوائے یا خود لے کے آئیں. یہ شیخ بہت بڑے عالم، اپنے زمانے کے مرجع تو کیا مراجع کے بھی استاد. ایک ٹائم ہے جب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، پھر ایک ٹائم ہے جب لوگوں کے سوال کا ڈیلی ایک اسکیجول ہے ان کا. اب مرجع کے پاس تو لوگ کتنے سوال کرتے ہیں، ایک سوال ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کوئی جلدی کرتا ہے، کوئی کیوں کو توڑتا ہے. شیخ ایک دن بغداد کی مسجد میں بیٹھے ہیں، میرے آخری جملے، اسپیشلی لیڈیز سیٹسفائی ہو جائیں، تھوڑے سے جملے رہ گئے. وہ ذرا گھبرا بھی رہی ہوں گی، اتنا میک اپ کر کے آئی ہوں گی اور ایسے کپڑے پہنے ہوں گے اور ایسی جیولری ہوگی، سب نے دیکھ بھی لی ہوگی. اب وہ وزن برداشت نہیں ہو رہا ہوگا، آخری جملے، لیکن بہت اہم شیخ بیٹھے. ویسے ایک سسٹم ہے شیخ کے یہاں کہ 1 by 1 سوال کرو. ایک آدمی دوڑا آیا ہے اور اس نے پورے مجمع کو ہٹا دیا، سیدھا شیخ کے پاس گیا. یا شیخ ایمرجنسی ہے، ایک بہت ہی ایمرجنسی ہے، مسئلہ مجھے پہلے بتا دی. اب شیخ تو لوگوں کو جواب دے رہے ہیں، زیادہ اٹینشن ادھر. ہم مرجع کو بہت بڑا مانتے ہیں لیکن مرجع اور امام میں تو فرق ہوتا ہے. آپ کو 3 مسئلے آغا سیستانی سے پوچھنا ہے، فرض کیجئے ایگزامپل، یا آغا خامنائی سے پوچھنا یا آغا وحید خراسانی سے پوچھنا. آپ نے ان کو لیٹر بھجوایا، 2 مسئلے لکھے، تیسرا لکھنا ہی بھول گئے. خط جائے گا، وہاں سے جواب آئے گا، جو 2 آپ نے لکھے اس کا جواب آئے گا. لیکن جب 11ویں امام کو ایک راوی نے 3 مسئلے پوچھوائے تھے. پہلا مسئلہ یہ کہ مولا آپ کا بیٹا جب ظاہر ہوگا تو کس طرح حکومت کرے گا، اور اس کا آفس کہاں پہ ہوگا، اور میری بیٹی کو بخار آتا، اس کا کوئی تعویذ بتائیے. لیکن 2 مسئلے لکھے، بخار والا مسئلہ لکھنا بھول گیا اور خط بھجوا دی. جب جواب آیا، اس نے خط کھولا، لکھا تھا نمبر 1 امام زمانہ حضرت داؤد کی طرح حکومت کریں گے. داؤد وداؤٹ وٹنس
فیصلے کرتے تھے، ڈیوائن نالج تھی ان کی۔ نمبر 2، امام زمانہ کا آفس مسجد سہلہ میں ہوگا۔ نمبر 3، تو یہ پوچھنا بھول گیا، تیرے دل میں تھا، خط میں نہیں لکھا تھا کہ بچی کے بخار کا تعویذ کیا ہے، یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم لکھ کر اپنی بچی کے گلے میں لٹکا، تو مرجع سے جتنا پوچھیں گے اتنا جواب ملے گا۔ امام سے جو آپ کے دل میں بھی خیال موجود ہے، لکھنا بھی بھول جائیں گے، امام اس کا بھی جواب دیں گے۔ یہ فرق ہے مرجع اور امام میں، فرق بہت سارے ہیں، ون آف دا فرق۔ اور ایک دوسرا یہ، امام کتنے ہی بزی ہوں، 50 آدمی سوال کر رہے ہیں، امام کی اٹینشن سب کی جانب ہوگی۔ مرجع بہرحال ایک انسان ہے، ابھی وضو، غسل، خمس، حجاب، لوگ مختلف سوال کر رہے ہیں، یہ لائن کو کراس کر کے آیا، قریب آگے کہتا ہے بہت ہی ارجنٹ مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو بغداد سے مثلا 50 مائل دور ہے، یہ جو اتنی شاندار گاڑیاں پارکنگ میں نظر آ رہی ہیں، مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو اور فراری اور پتہ نہیں کون کون سی، اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا۔ اونٹ 50 میل دور سے آیا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا بھی ابھی انتقال ہوا آج، وہ پریگننٹ ہے، بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہے۔ اب پرانے زمانے کی میڈیکل سائنس بھی رکھی، ہماری قوم میں ڈسپیوٹ ہو گیا ہے کہ کیا کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میت پر غسل کا پانی بھی آہستہ سے ڈالنا، کیونکہ اسے بڑی تکلیف ہوتی، تو اگر میت کو، ڈیڈ باڈی کو کاٹیں گے بچہ نکالنے کے لیے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ روایت ہے کہ غسل میت میں پانی بہت آہستہ ڈالنا، جب روح نکلتی ہے تو میت کی ہر رگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ اس وقت انجری سے بھرا ہوا ہے۔ تو اب آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ایسے بچے کے لیے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ہم اس کی ماں کو اتنی تکلیف کیسے دیں، اس کو اسی طرح دفن کر دو۔ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ماں مری ہے بچہ تو زندہ، ایک زندہ مومن کے بچے کو ہم کیسے دفن کریں گے، اور ایک ڈسپیوٹ بڑھ گیا۔ آخر یہ طے پایا کہ مرجع وقت سے کانٹیکٹ کیا جائے، تو میں 50 میل دور سے بھاگا آ رہا ہوں، ڈیڈ باڈی ہے، زیادہ دیر رہی تو بچہ تو ویسے ہی مر جائے گا، بتائیے کیا جواب۔ اب شیخ 10 آدمیوں کی طرف ان کی اٹینشن، کہا کہ میت کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، جاؤ اور جا کر اسی حالت میں ماں کو دفن کر دو، بس اس کے لیے مرجع کی ورڈنگ فائنل، بس اب کچھ نہیں، کوئی آرگومنٹ، کوئی بحث، کچھ نہیں، بھاگا چلا گیا، ختم بات۔ تقریباً 4-5 سال کے بعد یہ آدمی ویسے ہی شیخ مفید کی زیارت کے لیے بغداد آیا۔ اتنا ایزی نہیں تھا پہلے زمانے میں مرجع کی زیارت، تقیہ کا زمانہ تھا، حکمران زائرین کو قتل کراتے تھے۔ قریب آیا اور سلام کیا، جیسے آپ آغا سیستانی سے ملاقات کریں، فل پروٹوکول کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پھر مسکرا کے کہا کہ یا شیخ آپ نے مجھے پہچانا؟ اب وہ امامت تو ہے نہیں، کہا کہ نہیں، اتنے لوگ ڈیلی آتے ہیں جاتے ہیں، سوری میں پہچان نہیں پایا۔ کہا میں 5 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں نا میرے ساتھ، یہ 5 سال کا ایک بچہ، یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے آپ نے پہلے فتویٰ کچھ دیا تھا اور بعد میں اپنا فتویٰ چینج کیا تھا۔ اب شیخ چونکے، فتویٰ چینج کرنا تو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کہا کیا بات، پورا واقعہ بتاؤ۔ کہا 5 سال پہلے میں آیا تھا، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کی ماں مر گئی تھی، اور ہماری قوم میں ڈسپیوٹ ہو گیا تھا، تو ہم نے آ کے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ ماں کو اسی بچے کے ساتھ دفن کر دو، اس کا پیٹ نہیں کاٹنا ورنہ تکلیف ہوگی۔ پرانے زمانے کے میڈیکل سائنس ذہن میں رکھیے۔ اور میں آپ کا مسئلہ سن کے دوڑا چلا جا رہا تھا، جب بالکل اپنے گاؤں میں انٹر ہونے لگا، پیچھے سے کسی نے آواز دے کے مجھے روکا، میں نے مڑ کے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت عرب نوجوان کھڑا، وہ بھی اونٹ پر، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے شیخ نے مسئلہ بتایا، وہ غلطی سے بتایا، شیخ کا ایکچول فتویٰ یہ ہے کہ مومن کی جان بچانا واجب ہے۔ ایبورشن اسلام میں کیوں حرام ہے؟ ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کا پیٹ کاٹ کے بچے کو نکالو۔ آنے والے نے آپ کا ایکچول مسئلہ آپ کا بتایا، اگر وہ کہتا کہ شیخ نے یہ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کی بات نہیں مانتا۔ کہا شیخ کا اصل مسئلہ یہ، اور چہرہ بھی ایسا تھا کہ بالکل اس پہ ٹرسٹ آ رہا تھا۔ چنانچہ میں گاؤں میں گیا اور ماں کے پیٹ کو کٹ کیا گیا، بچہ نکلا، یہ وہی بچہ ہے جو 5 سال کا ہو گیا۔ شیخ نے سنا،
اب اتنا تو شیخ کو یاد ہے، ہمارے مراجع کی میموری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، بلکہ ون آف دا کنڈیشن آف تقلید یہ کہ جس کی آپ تقلید کریں وہ بالغ ہو، عاقل ہو، حلال زادہ ہو، اس کی میموری بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ شیخ کو یاد، میں نے اس طرح سے کوئی فتویٰ کبھی چینج نہیں کروایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ فتویٰ دیا ہو اور بعد میں کسی کو کہا ہو کہ دوڑ کے جاؤ اور میرا دوسرا فتویٰ بتاؤ۔ عالم ہیں، علماء کے استاد ہیں، مجتہد ہیں، مرجع ہیں، مراجع کے استاد ہیں، سمجھ گئے کہ وہ زمانے کے امام تھے کہ جنہوں نے میرے فتوے کا کریکشن کیا، مگر ایک بار گھبرا کے اپنے آپ سے کہا، یا شیخ تم یہاں آ کے بیٹھ گئے، لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہو، اور تمہارے مسئلے کی وجہ سے ایک مومن مارا جاتا، ماشاءاللہ 5 سال کا کتنا پیارا بچہ یہ مارا جاتا تمہارے غلط مسئلے کی وجہ سے۔ قیامت میں اس کے خون کا جواب دے سکتے تھے؟ اور پتہ نہیں ایسے کتنی مسٹیک مجھ سے ہو جائے، میں نہیں دوں گا فتویٰ، میں لوگوں کی وجہ سے، ان کی گائیڈنس کی وجہ سے قیامت میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہیں کبھی میں کسی بے گناہ عورت کو طلاق دلوا دوں، ہو سکتا ہے کبھی میں کسی کے مال پر کسی دوسرے مال کو کسی کو فتویٰ دے دوں کہ قبضہ کر لوں۔ اتنے گناہ اپنے اعمال تو اٹھائے نہیں جاتے، ساری قوم کے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ انڈیا اور پاکستان ہوتا تو نارملی عید کا سیلیبریشن ہوتا، مبارک ہو، مرجعیت سے جان چھوٹ گئی، مبارک ہو، اب کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، مبارک ہو، جو دل چاہے عمل کرو۔ لیکن جیسے جعفریہ کے ہال میں مومنین بیٹھے، اس ٹائپ کا اس وقت ایک جرنل ماحول تھا پوری شیعہ دنیا کے اندر۔ ایک مرتبہ لوگ رونے لگے، اب کون ہمیں مسئلے بتائے گا، اب ہم کیسے اپنے اعمال کو کریکٹ کریں گے، اب ہم قبر و قیامت میں نامہ اعمال میں کیا لے کے جائیں گے۔ لوگ رو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، لیکن شیخ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے میں اپنے آپ کو قیامت میں آگ میں نہیں جلانا چاہتا ہوں۔ 40 دن گزر گئے، شیخ نے فتویٰ نہیں دیا، اور آنسوؤں سے لوگ رو رہے ہیں۔ لیکن تمام شیعوں کا طریقہ کہ شب جمعہ وہ نہ ہو تو نوچندی شب جمعہ، وہ نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ نجف و کربلا کی زیارت کے لیے تو جاتے ہیں۔ فتویٰ دینا بند کیا، زیارت کے لیے تو جائیں گے۔ 40 دن کے بعد شیخ مفید بغداد سے کربلا چلے زیارت کے لیے۔ اب آج ہارڈلی اگر یہ سیکیورٹی چیک پوائنٹ ہٹا دیں تو 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ اب وہ پرانا زمانہ ہے، 80 میل اور اونٹوں کا سفر 1 دن لگ جاتا۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے جس کو آج آپ خالی سن لیجئے گا، اس کی میننگ اور انٹرپریٹیشن۔ 3 آدمیوں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جو گھر میں اکیلا سوتا، نمبر 2 جو دسترخوان پہ اکیلا کھانا کھاتا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو اکیلا ٹریولنگ کرتا ہے۔ تو اب یہ بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ ساتھی کے ساتھ چلو۔ چنانچہ شیخ جا رہے ہیں، دیکھا کربلا کے راستے پہ ایک اور نوجوان بھی جا رہا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اس کی گریسفل پرسنالٹی۔ چنانچہ شیخ نے اس کا ساتھ لیا، دونوں چلے۔ اب جو باتیں کی تو شیخ نے دیکھا کہ بالکل اننون آدمی جس کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، نالج اتنی کہ میں تمام مراجع کا استاد، اس کے سامنے مجھے لگ رہا میں جاہل مطلق ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ اب چونکہ ہمارے علماء ایروگنس نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، اگر اپنے سے بڑا عالم نظر آ جائے تو مانتے بھی ہیں۔ کئی مراجع آپ کو ملیں گے جنہوں نے تقلید کرتے کرتے اپنی تقلید اسٹاپ کرا دی، اب مجھ سے بڑا عالم وہ ہے چنانچہ اس کی تقلید واجب ہے۔ ہمارے مراجع کا کیریکٹر کتنا پیور اور کرسٹل کلیئر ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو شیخ مفید نے دیکھا مجھ سے بڑا علم ہے، شیخ کو کوئی ایمبیرسمنٹ یا شرم فیل نہیں ہوئی۔ اب شیخ اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں جس شیخ مفید سے دنیا کے مسئلے پوچھتے تھے۔ پورا راستہ شیخ نے اس کی نالج سے استفادہ کیا، یہاں تک کہ کربلا میں دور سے آقا حسین کے روضے کا گنبد نظر آنے لگا۔ دیٹ مینس کربلا اسٹارٹ۔ اس نے کہا کہ یا شیخ میرا اور تمہارا راستہ یہاں سے الگ ہے، آپ تو سیدھے حرم جا رہے ہیں روضے میں کہیں اور جا رہا ہوں، بعد میں آؤں گا، خدا حافظ، سیپریٹ راستے، تم ادھر میں ادھر۔ اور ایک بات تو بتاؤ، پورے راستے تم نے مجھ سے سوال کیا، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
اچھا اب عربی میں آپ تو ہوتا نہیں انگلش کی طرح یو ہے، تو ایک چھوٹا بچہ اس کو بھی ہم یو کہیں گے، مرجے وقت کو بھی یو کہیں گے. تو کہا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تم نے تو پورے راستے پوچھے ایک سوال، اور وہ یہ ہے کہ آخر تم اتنے بڑے عالم نائب امام فتوے دینا کیوں بند کر دی؟ شیخ نے کہا تمہیں نہیں معلوم، ایک مومن کا معصوم بچہ میری وجہ سے مرنے جا رہا تھا، اور خدا معلوم وہ تو واقعہ مجھے پتہ چل گئے، خدا معلوم ایسے کتنے اور واقعات میری لائف میں آ چکے ہیں اور یہ فیوچر میں آئے. اس نے کہا گھبراؤ نہیں یا شیخ، تمہارا کام ہے فتویٰ بتانا، جہاں غلطی ہوگی ہمارا کام ہے تمہاری کریکشن کرنا. یہ جملہ شیخ سے کوئی کہے جو اتنے بڑے عالم، مثلا کوئی آغا سیستانی سے کہے کہ میں آپ کی غلطیاں ٹھیک کروں گا. اچھا آج کل بہت سے ینگسٹر کہتے ہیں، بہت ینگسٹر کہتے ہیں آغا سیستانی سے. میں مثال دے دوں چاند کے مسئلے پر، آغا یہ فتویٰ جو ہے نا یہ کہتی ہے اور سائنٹیفک کیلکولیشن یہ اور فلاں یہ ہے، باقی سارے وضو غسل کے مسئلے بتائیے، اس میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اور کریکشن کرائیں گے. تو خیر اگر آغا سیستانی سے کوئی آدمی اتنے سوبر طریقے سے کہے تو آغا سیستانی بھی حیران ہو کے دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کون. شیخ نے چونک کے سر اٹھایا، مجھ سے کوئی کہہ رہا، بلکہ جملہ یہ تھا کہ تم غلطی کرو، کریکشن ہمارا کام ہے. جیسے اس مسئلے کو بھی ہم نے آ کے کریکٹ کیا تھا، شیخ سمجھ گئے کون ہے. اب جو ایک مرتبہ دیکھنا چاہا، ابھی تک تو اسے ایک نارمل عالم سمجھ کے دیکھ رہے تھے، اب پتا چلا اب جو دیکھنا چاہا کوئی نظر نہیں آ رہا دور دور تک. ہاں کربلا ڈیزرٹ ہے، بلڈنگیں نہیں ہیں، پہاڑ نہیں ہے، دور دور تک کھلا. اگر وہ فارمولا 1 یا فراری میں بھی بیٹھ کے کوئی آدمی جائے تب بھی ایٹ لیسٹ نظر آتا ہے کہ وہاں جا رہا ہے. سمجھ گئے کہ اس طرح سے ایک سیکنڈ میں آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جانا صرف امام غائب صاحب العصر والزمان کی خصوصیت. ہمارا ولی، ہمارا وارث، ہمارا آقا، ہمارا سرپرست، ہمارا مولا، ہمارا سیویئر، ہمارا پروٹیکٹر ہمیں اسی طرح سے شیطان کے حوالے کر کے نہیں گیا، مرجعیت کا انسٹیٹیوشن بنا کے گیا ہے. غیبت جتنی لمبی بھی ہو، جب تک کہ آپ اس انسٹیٹیوشن سے اپنے آپ کو پکڑ کے رکھیں گے غیبت میں بھی ہدایت ملتی رہے گی. خدا بندہ لیکن غیبت بہت لمبی ہو گئی. خدا بندہ صبر نہیں ہوتا اگر کہ تیرا حکم ہے صبر کرو. خدا بندہ تجھے واسطہ اس 21 سینچری کے کرنٹ پرابلمز کا جو پوری دنیا میں ہر جگہ کے صاحبان ایمان برداشت کر رہے ہیں. نارتھ امریکہ کے اپنے پرابلم، یورپ کے اپنے پرابلم، پاکستان کے اپنے مسئلے، عراق اور ایران میں الگ طرح سے پرابلم ہے لیکن پرابلم. خدا بندہ تجھے ان کا واسطہ اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. تا ظہور امام ہمیں اپنی تمام ریلیجیس ڈیوٹیز ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ غیبت کے اس پرفتن اور مشکلات والے ماحول میں صاحبان ایمان پہ ظلم کرنے والوں، خصوصاً بحرین، سیریا، سعودی عرب، عراق، پاکستان اور خاص پاکستان میں بھی کوئٹہ اور ڈی آئی خان، گلگت و بلتستان اور پارا چنار اور کراچی، ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما. آج کی اس محفل میں جو لوگ پریشان حال بیٹھے ہیں، خدا بندہ تجھے امام زمانہ اور ان کی دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ ان کی ساری پریشانیاں دور فرما. خدا بندہ ہم میں سے جو بیمار ہے امام زمانہ کا واسطہ ہمیں صحت کاملہ اور شفا عاجل عطا فرما. خدا بندہ ہمارے جتنے مومنین اور مومنات دنیا سے گزر گئے تمام مرحومین، خصوصاً جو لوگ آج کی محفل میں ان کے خاندان کے تمام مرحومین، اور یقیناً جن دو خاندانوں کے درمیان آج سگائی ہوئی اور جن کی جانب سے آج تبرک کا انتظام تھا، خدا بندہ ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. صاحبان ایمان کو روزی کے ہر مسئلے سے محفوظ فرما. خدا بندہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہماری عورتوں کو اپنے صحیح اسلامی حجاب کی توفیق عطا فرما. ہمارے علماء اور مراجع خصوصاً آغا سیستانی اور آغا خامنہئی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. غرض یہ کہ اس صف پر جو مرد، جو عورت، جو بوڑھا، جو بچہ، جو حاجت اپنے دل میں لے کے بیٹھا، چاہے بیان ہو سکی ہو کہ بیان نہ ہو سکی ہو، تجھے مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب کا واسطہ، تجھے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا واسطہ اور ان کی اولاد میں اس وقت کے امام کا واسطہ، یہ ساری حاجتیں پوری فرما.
ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات، آج جن کی جانب سے نیاز کا انتظام ہے، ان خاندانوں کے تمام مرحومین، اور جو لوگ آج کی اس تقریب میں بیٹھے ہیں مردوں اور عورتوں میں ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام، شہداء ملت، حالیہ واقعات کے شہید زائر، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق محمد وآله الطاهرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک وابیک وامک واخیک واولادک واصحابک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک وابنائک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا سیدنا یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان یا مولانا من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی ظہورک وصحل اللہ تعالی نورک واجعل لنا من انصارک۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔